میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ پہلا سوال آیا ہے کہ جی علی بھائی، آپ کا درس شروع ہونے سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے۔ تلاوت قرآن ہو جاتی ہے جب میں آ کے قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، تو وہ تلاوت ہو جاتی ہے۔ رہ گی وہ اسپیسیفکلی جس طرح ٹی وی پروگراموں میں ہوتی ہے، پھر تو اس کے بعد نعت بھی ہونی چاہیے، تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکیڈمی میں کبھی بھی تلاوت اور نعت کے بغیر آغاز نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم آ کے یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی حمد بھی اس میں آ جاتی ہے، تلاوت قرآن بھی آ جاتی ہے، اور نعت بھی آ جاتی ہے۔ درود شریف سے بڑھ کے کون سی نعت ہو سکتی ہے؟ باقی رہ گیا وہ اسپیسیفکلی جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے، وہ ہم بڑے پروگراموں میں کرتے رہے ہیں، بڑا عرصہ رہا ہے سلسلہ، آپ کو پتہ ہے جب ربیع الاول کے پروگرام ہوتے ہیں یا محرم کے، اب تو پبلک گیدرنگ ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، اس لیے وہ اسپیسیفک پروگرام بھی سارے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اوپر چلے گئے، تو لہٰذا یہ تلاوت والا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، سفیشینٹ، سب کچھ کور ہو گیا۔ ارے بھئی، آپ کس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ان باتوں کے جواب میں نے کئی دفعہ دیے ہیں کہ چونکہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا فرقہ جس کی تکفیر کی گئی، قادیانی۔ اس کے لیے ہم فرقے کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ قادیانی کو مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ مذہب جو ہے آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت میں 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ تو اب اس کے ساتھ انہوں نے 5ویں کو بھی ذکر کرنا ہے تو پھر کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کو ٹیکنیکلی نہ تو ٹرمنالوجیز کا پتہ ہے قرآن و سنت کی کہ کون سا اپروپریٹ ورڈ کس فرقے کے لیے یوز کرنا ہے، تو مذہب کا لفظ قادیانیوں کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے، وہ کوئی اسکول آف تھاٹ ہمارا نہیں ہے، وہ ایک فرقہ ہے جو اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گیا۔ فرق کہتے ہیں مین جڑ سے ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو، مذہب نہیں ہے۔ مذاہب تو آلریڈی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، یعنی مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستوں کو، مسالک کے لیے بھی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ایک ختم نبوت کے مسئلے میں بہت بڑا اختلاف کیا، اس وجہ سے ان کی تکفیر کی گئی، ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ جو اہل تشیع میں سے نکلا ہے، نصیریہ، جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں ہے لیکن شام کے اندر وہ موجود ہیں، اب سب کانٹیننٹ میں بھی ان کی کافی سارے ذاکرین نے آ کے ممبر سنبھال لیا ہے، جس کی وجہ سے علماء پریشان ہیں۔ چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مسجد والا تو چکر ہی ختم۔ یہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی نا، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں، مسلمان بالکل نہیں سمجھتے، ورنہ نماز پڑھ لیں۔ ہاں ظاہر ہے پبلکلی یہ تو نہیں بولیں گے کہ ہم کافر سمجھتے ہیں، آج کل تو رد الفساد اور ضرب عضب کی وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی ہے، ورنہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ ہوئی ہے شیعہ کافر کے نام سے، کیا یہ نہیں ہوتا رہا؟ اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں اپنے بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے یا رفع الیدین کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تنگ کرتا ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپلیکیشن لکھ کے قریبی تھانے کو دیں، آپ دیکھیں وہ مولوی آپ کے قدموں میں گرے گا، جتنا بڑا مرضی وہ ڈان ہوا، اب ان کے لیے جائے پناہ نہیں پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ان ڈائریکٹ تو الجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مولوی صاحب تنگ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کے باپ کی مسجدیں، یا تو لکھ کے لگائیں یہ مسجد ہماری ذاتی جاگیر ہے، صرف ہمارے فرقے کا بندہ نماز پڑھے گا، یہ تو ضرور لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ خطیب یا امام فلاں فرقے سے ہوگا، یہ کسی نے نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں پہ نماز صرف فلاں فرقے کے لوگ پڑھیں گے، یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی مسجد میں لکھا ہوا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم سب کو الاؤ کریں گے۔ تو جب تنگ کرے آپ کو کوئی، سادہ اپلیکیشن لکھ کے نا تھانے میں دیں، نام لکھ دیں اور کہیں کہ جی یہ اس طریقے سے مجھے،
اور ہم نے یہ پریکٹیکلی لوگوں سے کروایا. لہذا مساجد ساری اللہ کی ہیں، تو میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں. اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، دیوبند کی، اہل حدیث کی، یا ایون شیعہ کی. حالانکہ اہل سنت اہل تشیع والی تفریق ذرا بڑی ہے. فائدہ نہیں ہے نا اس تفریق میں اب پڑھنے کا. جب مسلمان سمجھ رہے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی. بیسیکلی یہ کفر اسلام کے فتوے اور کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس حوالے سے آپ کو قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں ملے گی. یہ سارے علماء کے فتوے ہیں، چاہے پرانے علماء ہیں چاہے جدید دور کے علماء ہیں. فتویٰ آتے ہی اس وقت ہے جب قرآن و سنت میں کوئی بات موجود نہ ہو. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ جو ایشو ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کیا یہ کوئی فروعی مسئلہ تھا یا یہ کوئی جدید دور سے تعلق رکھنے والا مسئلہ تھا کہ اس کے اوپر آج کے علماء کے فتووں کی ضرورت ہوتی؟ ریل گاڑی میں نماز، ہوائی جہاز میں نماز، یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں. بریلوی کے پیچھے نماز اور دیوبندی کے پیچھے نماز اور اہل حدیث کے پیچھے نماز، سنی کے پیچھے نماز، شیعہ کے پیچھے نماز، یہ تو پرانے مسئلے ہیں. فتوے آج کیوں آ رہے ہیں؟ حالانکہ اس سے زیادہ گمراہ کن فرقے صحابہ کے دور میں موجود تھے. کوئی مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں یا ان فرقوں کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں. سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ بھی جواب دیتے تھے، یعنی نماز بھی پڑھتے تھے. جب لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی، ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور معذرت کے ساتھ ہماری عوام جو ہے وہ قتل کرنے میں ساتھ دیتی ہے، نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑتی. دیکھیں الٹ چل رہا ہے کام. ہمیں ان لوگوں کے فتووں کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ خوارج کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑیں مولا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. مولا علی نے تو کبھی نہیں کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کافر ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جب حضرت علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا، پوچھا گیا کیا یہ منافق ہے؟ انہوں نے کہا منافق تو نہیں ہے، اگر منافق ہوتے تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے، جس طرح قرآن میں ہے کہ منافق تو تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پوچھا گیا کافر ہیں؟ فرمایا کافر بھی نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ گئے، تو یہ کفر سے تو شدید نفرت کرتے ہیں. تو اب تین ہی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں نا، یا کوئی منافق ہوگا یا کافر یا مسلمان. تو پوچھا گیا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ ایک گروہ ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے. تو یعنی مولا علی نے اس گروہ کو باقی گروہوں کی طرح ایک گروہ سمجھا جنہوں نے بغاوت کی خلیفہ برحق کے خلاف. تو بغاوت صرف اہل نہروان اور خوارج نے تو نہیں کی، اہل صفین نے بھی بغاوت کی، اہل جمل نے بھی بغاوت کی. تو اسی کیٹیگری میں رکھا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور آپ کی جوتی راستے میں ٹوٹ گئی. تو آپ نے وہ اپنی جوتی اتار کے مولا علی کو دی گانٹنے کے لیے. تو سیدنا علی وہیں پہ بیٹھ کے اس جوتی کو گانٹنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام تھوڑی دیر تو چلے، پھر آپ سائڈ پہ رک گئے سیدنا علی کے انتظار کے لیے. اور پھر حضرت علی کی غیر موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اپنے باقی اصحاب سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجبوراً مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف ان کے کفر کی وجہ سے تلوار اٹھانی پڑی. قرآن کی تفسیر کی خاطر کافروں کے خلاف مجھے تلوار اٹھانی پڑی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی. اب یہ بہت بڑی بات تھی، وہ کام جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، یعنی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا، لیکن آن دا بہاف آف پروفٹ حضور کے بعد وہ کام کسی اور نے کرنا تھا. تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ شخص میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا لا. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ لفظ زبان پہ آتا ہی نہیں تھا، لا، نہ آپ کی زبان پہ ہے ہی نہیں تھی، اس اعتبار سے کہ کوئی شخص آپ سے مانگے اور آپ اس کو انکار کر دیں، اس لیے اب لا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے تھے. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں وہ شخص جو مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا قرآن کو منوانے کے لیے.
جس کا ذکر سورۃ الحجرات میں ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پہ آمادہ ہو۔ تو اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر کیا میں نے ماننا ہے؟ تو سیدنا عمر کے سوال پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام دوڑے مولا علی کی طرف اور انہیں جا کے بتایا کہ اتنی بڑی بشارت آپ کے لیے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے، ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے، جس طرح نبی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ تو سیدنا علی مسکرا پڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، آپ کا جو فیس ایکسپریشن تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ اب یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے، کن کا؟ جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا خوارج کی بات کرتے ہیں نا ان سے، تو کہتے ہیں نہیں خوارج تو کافر ہیں، ان کی مثالیں نہ آپ دیں، ان کو تو کہتے ہی خارجی ہیں۔ لیکن جب یہ حدیث آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ سیدنا علی نے کن مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ جنگ جمل والوں کے خلاف، بلکہ مجبوراً اٹھائی، تلوار تو انہوں نے اٹھا لی تھی، ظاہر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا تو پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ تو اسٹیبلش کرنی تھی سیدنا علی نے، اسی وجہ سے مجبوراً ان کو اپنا دارالخلافہ کوفے شفٹ کرنا پڑا مدینہ شریف سے، کیونکہ سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین، ہم تو ان کے لیے احترام رکھتے ہیں الحمدللہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہیں وہ، ان کی غلطیوں پر ان کی نیکیاں بھاری ہیں الحمدللہ۔ تو اب ریٹ آف دا گورنمنٹ کے لیے بجائے دھرنا جو ہے وہ مدینہ شریف میں آ کے دینے کے، جہاں پہ خلیفۃ المسلمین بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے کوفے پہ خود چڑھائی کرنا شروع کر دی، تو پھر سیدنا علی کو مجبوراً یہاں سے نکل کے عراق جانا پڑا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ دیکھیں یہ سارے معاملات، اب تو محرم کا مہینہ بھی آنے لگا ہے تو مجھے بائی چانس یہ باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا، اس سے مراد پھر جنگ جمل والے اور جنگ صفین والے لوگ ہیں، کیونکہ مسلمان تو حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین اہل جمل، اور اہل صفین میں حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد خوارج ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں کے خلاف حضرت علی کو تلوار اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ جو آپس کی ان کی جنگیں نا، ان میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ یہ حضرت علی نے ان کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا، اس مسئلے کو ڈسکس نہ کریں۔ یہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی پوری کریں گے حضرت علی، اب یہاں ماننا پڑ جائے کہ حضرت علی نے جنگ صفین اور جمل رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے، تو پھر ان کی پوری ناسبیت دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے۔ تو پھر وہاں کہتے ہیں نہیں یہ جو کہا گیا نا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، اس سے مراد خارجی ہیں، تو سر پھر خوارج کو آپ نے مسلمان مان لیا۔ اگر خارجی مسلمان ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کیوں نہیں مسلمان؟ حالانکہ خارجی جو ہیں وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے۔ تو آج اگر کوئی کہتا ہے جی فلاں کافر، اس کی بنیاد پہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن اس کی اصلاح ضرور کریں گے کہ اس کی وجہ سے کفر دون الکفر تو ہو جائے گا نا، یعنی کفر لوٹ آتا ہے جو بندہ ناحق کسی کو کافر کہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی پھر پوری وہ ایک شرائط ہے، ایک معاملہ لاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام میں اتنی ٹالرنس تھی۔ سیدنا عثمان کو دیکھیں، صحیح بخاری میں اوپر تلے 2 حدیث ہیں 694 اور 695، اس پہ باب باندھا امام بخاری نے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، یعنی بدعتی ہو باغی ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے۔ اور پہلی حدیث لے کے حضرت ابو ہریرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے امام تم پر مسلط ہوں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی امام رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ آج کے دور میں تو ہم یہ بات کریں گے۔ ویسے تو حنفی آپ کو کہتے ہیں جناب کہ جی جب امام حنفی ہو تو آپ پیچھے رفع الیدین چھوڑ دیا کریں، امام کی پیروی کریں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر قائم رہنا ہے، اپنے وضو کو اب توڑنا نہیں ہے۔ تو تم حج کی ٹریننگ کے دوران حنفی پبلک کو یہ بتاتے ہوگے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے، لہٰذا سارے بریلوی دیوبندی جب حج عمرے کے لیے جائیں تو رفع الیدین سے نماز پڑھیں۔ ہیں اگو پریشان ہو جاتے تھے، انہوں نے سوچی نہیں ہوتا کہ اتنا برا وقت آنا سی ساڑھے تے کہ ایسی شے نہ تے مسلط ہونی سی جس نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کرنا تھا، انہی کے اصول اور مبادی پہ ان سے سوال کرنا تھا۔ جی جب آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بغیر رفع الیدین کے آپ کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں، تو آپ بھی اپنی حج ٹریننگ کی کتابوں میں ان سیشنز کے اندر لکھیں نا
کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے، ادھر ان کے سارے اصول ٹوٹ جائیں گے، لہذا ان کی منافقت کھل جائے گی۔ میں نے ان کے جو میک اپ زدہ چہرے تھے نا، ان سے صرف میک اپ نہیں، ان کی کھالیں بھی اتار دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی تھا انہوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے، بعض نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بعض نے داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں۔ یہ مفتیوں کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے؟ 70 سال کے مفتی کس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں۔ تو یہ بیسیکلی مسجدیں علیحدہ اسی لیے انہوں نے کی تاکہ ان کی آئیڈینٹی قائم رہے۔ اچھا، امام بخاری اس کے نیچے 695 نمبر حدیث لے کے آئے، سیدنا عثمان جب محصور ہو گئے، بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، مسجد نبوی تک جانے پہ ان کے روک لگا دی، تو سیدنا عثمان کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، ظاہر ہے پولیٹیکل امام بھی اور مسجد کے امام بھی۔ اس وقت تو خلیفۃ المسلمین ہی نماز پڑھاتا تھا، اس وقت مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس بات کی؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ یعنی سیدنا عثمان جو ڈائریکٹلی افیکٹی تھے ان کے، اس کے باوجود کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو۔ آپ دیکھ لیں حضرت عثمان کی سنت پہ اس وقت میں عمل کر رہا ہوں خود بھی، بلکہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت عثمان کو تو وہ نکلنے نہیں دیتے تھے۔ حضرت عثمان نے تو اپنے ساتھیوں کو کہا نا کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، اور میں تو خود ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہوں، جو میرے خلاف جمعے پڑھا کے مجھے مرتد، ملحد، پتہ نہیں کیا کیا لفظ نہیں بول دیتے۔ تو حوصلہ آپ دیکھ لیں، تو ہم اصل میں عثمانی ہم ہیں، ہم ہی صدیقی ہیں، ہم ہی فاروقی ہیں، ہم ہی عثمانی ہیں، اور ہم ہی علوی ہیں الحمدللہ، اور ہم بھی محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس پہ امام بخاری نے 695 نمبر حدیث اور 694 کے اوپر باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے، یعنی خلیفہ راشد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اچھا، حضرت امام بخاری نے تو اس سے یہ رزلٹ نکالا، اب اس کے بعد آگے کوئی مولانا صاحب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی فلانے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، تو پہلے یہ طے کرو کہ کیا ان کا جرم حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے سے بڑا ہے؟ ان کی گمراہی حضرت عثمان کے جو مخالفین نے جس لیول پہ حضرت عثمان کو ٹریٹ کیا اس سے بڑھ کر ہے؟ کون یہ جرت کرے گا؟ تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلوی، یعنی ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ، اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے ہر فرقہ دوسرے کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ صرف شیعہ کے اندر میں نے ٹالرنس دیکھی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کی ایک سمجھ لیں اپنی فقہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ امام کعبہ کے پیچھے آپ کو بریلوی نماز پڑھتے ہوئے کم نظر آئیں گے، اہل تشیع سب کے سب امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے نماز، نمازیں الگ نہیں کرنی۔ نمازیں اس لیے الگ کی گئیں کہ اس کے پیچھے مینٹالٹی سمجھیں، یہ ایک دوسرے کو کافر کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہمارا بندہ دوسرے کی مسجد میں نہ جائے، تاکہ ہمارا چندہ دوسرے مسجد میں نہ جائے۔ ہاں، پیچھے ریزن ہی یہی ہے، واللہ یہی ریزن ہے، ایک ہی ریزن ہے۔ جب تک آپ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے تو پبلک تو مکس ہوگی، وہ کبھی قربانی کے جانور میں وہاں جا کے حصہ ڈال لے گی، کھال کسی اور کو دے دے گی۔ جب آپ کہیں گے یہ ہے ہی کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے جا کے وہاں پہ جب گھسنا ہی نہیں تو چندہ ان کو کہاں سے جا کے دینا ہے؟ ایون کہیں مجبوراً گھس بھی گئے تو چندہ دیے بغیر آپ واپس آ جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام میں یہ لالچیں موجود نہیں تھیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے، ایون گمراہوں کے پیچھے نمازیں وہ پڑھتے رہے ہیں۔ وہ گمراہ بھی جن کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں وہ کافر تھے، یعنی مختار سقفی کے جو ماننے والے لوگ تھے، ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے۔ ایون وہ حکمران جنہوں نے مال غنیمت میں خرد برد کیا، ان کے پاس زکاتیں بھی اپنی جمع کرواتے تھے، بھئی ہم تو بری ذمہ ہو گئے ہیں، اب جو غلطی ہے وہ ان کا وبال انہی پہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں، پیچھے چندہ بک ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں تو میں نے آپ کو فتویٰ بتایا تھا نا اعلیٰ حضرت کا، احکام شریعت کے اندر
اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد تو خود اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ان کے بیٹے نے اپنی طرف سے گپیں ان کی طرف منسوخ کر دی ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر ان سے 3 سوال ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہوا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کو کمبائنڈ وہابی کہتے ہیں۔ تو وہابی اگر نماز پڑھا رہا ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ تو ان کا کہ وہابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ان کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی؟ نہ ان کی نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ وہابیوں کی مسجد یعنی دیوبند اور اہل حدیث کی مسجد، ان کی مسجد تو عام گھروں کی طرح ہیں، یہ تو مسجدیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ اس میں نے اعلیٰ حضرت کی تصحیح کی تھی کہ بھئی اعلیٰ حضرت کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کی مسجدیں، کہنا چاہیے تھا ان کی عبادت گاہیں۔ یہ عبادت گاہیں لفظ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک دوسرے کے فرقے کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ عام گھروں کی مثل ہیں، یعنی جیسے گھر میں نماز پڑھی اسی طریقے سے، کیونکہ وہ قدغن نہیں لگا سکتے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، کہیں پہ بھی میرے امتی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس کیٹیگری سے باہر نہیں نکال سکتے تھے۔ تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان، تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے، البتہ اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ اور نبی علیہ السلام کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی ان کی اذان بھی اذان نہیں ہے۔ اور بقول ہمارے خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہیں کہا چھڈو وہابیاں دی کیڑی اذان ہے، یہ تے سوراں دے سور نے۔ کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا دے اے تے سور ہیں۔ چلو چلیے، اے جاندے جاندے اتنا بڑا، جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب ایٹم بم پھینکا گیا تھا نا، تو جاپان کے جہاز تو سمندری سفر میں پیسیفک اوشن میں اٹلانٹک میں کس طرح چڑھ دوڑے تھے اپنے مخالفین کے خلاف، امریکہ کے خلاف، لیکن 2 ایٹم بم گرنے سے جاپان جنگ ہار گیا۔ یہ ایک ایٹم بم جو گرایا ہے نا خادم رضوی صاحب نے، چھڑ دو وہابیاں دی کیڑی گل ہے، انہاں دی اذان دا کی احترام، یہ تے سوراں دے سور، ان کی اذان کا کیا احترام، یہ تو سوروں کے سور ہیں۔ جیسے سور یعنی خنزیر بدترین جانور ہے، اس طرح انسانوں میں یعنی سوروں کے اندر سب سے بدترین یہ ہے بقول ان کے۔ اس کے بعد انہوں نے اگر کہیں پہ کوئی ایک اتحاد امت کی فضا جعلی قائم بھی ہوئی تھی نا ان کے درمیان، جو میں کہتا ہوں یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے اتحاد، ان کے بڑوں نے ان کو علادہ کیا ہوا ایک دوسرے کو، تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے ہیں سارے۔ تو نماز صاحب کے پیچھے پڑھیں جی، یہ سوال ایسا تھا کہ جو متقاضی تھا میں اس پہ تفصیلی بولتا، اس لیے میں نے ہر اینگل سے کوشش کیا۔ ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو پھر ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں، بالکل یہی سوال میں نے غامدی صاحب سے بھی کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیا، اور پھر اس میں نے کچھ ویلیو ایڈیشن بھی کی تھی۔ میری یوٹیوب کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ لیں، اللہ نے مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا، اس ٹائٹل سے بھی ہے اور اس ٹائٹل سے بھی ہے، غامدی صاحب سے اللہ کے متعلق ایک مشکل سوال۔ تو اس کا لاجیکل آنسر دیتے ہیں ہم۔ قرآن اس کا جو آنسر دیتا ہے وہ تو 2 ٹوک ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے۔ اللہ نے تو اس سوال کو بین کیا ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی۔ اچھا اب آ جائیں لاجیکلی، چونکہ پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے نا، اللہ کا شکر میں کیوں ادا کروں؟ اس لیے میرے بھائی آج بھی اگر آپ کو کوئی یہ آفر کرے، پہلے تو چھوڑ دیں کہ تم اپنی 50-60 سال کی زندگی میں بس یہ ایک موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھ لو، روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، رزق حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے، شریعت کی چند ایک پابندیاں ہیں، سیکس ڈسپلن ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم کوڑ کوڑ کے زندگی نہ گزاریں، ایک ہارمونی کے ساتھ زندگی گزاریں، تو پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا جس میں تمہیں موت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی۔ یہاں تو تم 5 مرلے کے پلاٹ کی خاطر ذلیل ہوتے ہو، اور وہاں پہ سب سے آخر میں جو دوزخ سے نکال کے جنت میں جانے والا جنتی ہے، بخاری مسلم میں آیا، اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ پلانٹ ارتھ جس کا صرف سرکمفرنس ہی 40,000 کلومیٹر ہے،
یعنی آپ یہاں سے چلیں نا تو 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ واپس یہاں پہنچتے ہیں. اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی جس نے آخر میں جنت میں داخل ہونا ہے اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے. اور جس نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے یا جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر حاوی ہوں گی اس نے جانا ہے, اس کی تو جنت کا کوئی امیجن نہیں. تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں جو یہ آفر قبول نہ کرے, کیونکہ انسان کی دل میں جو اللہ نے شہوات کی اٹریکشن اور محبت رکھ دی ہے وہ اس کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی اس ٹیسٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتا. کس کی خواہش ہے کہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے اور ہمیشہ کھاتا رہے مرتے دم تک؟ دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے. کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے, بیماریاں ہو جائیں تو خریدنے کی قوت کے باوجود آپ کھا پی نہیں سکتے. دنیا میں ارب پتی لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے, معدہ اجازت نہیں دیتا. اللہ نے سب کو بیلنس رکھا ہوا ہے, کسی کو ایک معاملے میں اوپر کیا تو دوسری طرف سے اس کی آواز نکال دی ہے. آپ کو میں پاکستان میں اس وقت امیر ترین لوگ کئی ایسے بتا سکتا ہوں جو پیمپر باندھتے ہیں اور ان کی لوگ گاڑیوں کے اوپر, ان کے جہازوں کے اوپر, ان کی دولتوں پہ, ان کے پلاٹس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. تو انسان کی کیا اوقات ہے؟ لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے, آخرت میں پیشاب ہے ہی نہیں. صحیح مسلم کا آپ جنت والا چیپٹر پڑھ لیں اور مشکات شریف میں آپ کو 30 جلد میں جنت سے متعلق ساری احادیث بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, باقی کتابوں سے ملیں گی کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم. پیشاب کرنے کی جو تکلیف ہے نا یہ بھی نہیں انسان کو اٹھانی پڑے گی, کیونکہ جنت میں تکلیفیں آئی نہیں ہیں. اور جنت میں آپ کا پیٹ کا بھرنا نہ بھرنا یہ آپ کی مرضی سے ہے. آپ لذت کے لیے کھائیں گے, دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے. نہیں, جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے. آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت ہی, کسی چیز نے ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی بڑی نے, اور سب سے بڑی بات کن فیکون جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا, جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. تو یہ کتنا سستا سودا ہے, چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا, نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں, اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا, کسی کو نہ بھی پیدا کرتا, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا, اس کے بعد ایک آفر رکھی, اتنی زبردست قسم کی آفر. ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں, لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی, اور وہ بھی مشقت نہیں ہے, نارمل لائف ہے, بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے, اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں. موت کسے نہیں آتی؟ اللہ کو. انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. دیکھیں نا, یہ تھوڑی بات ہے. دنیا میں موت آنی ہے نا, جنت میں موت نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا, اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, بے فکر ہو کے زندگی گزارو. اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے, آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابھریں گے. ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی, آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے, جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے کوئی بچے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہے, اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز کے, اور وہ چیز یہ ہے, حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے, لیکن یہ اس کی خواہش ہے کہ بندے, انسان, مخلوقات, جن, فرشتے
اس کا شکر کریں، اس کی عبادت کریں، ٹوٹل اوبیڈینس کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں، اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو. تو اس لیے شکر ادا کریں جی. جب ہمارا مان ہے کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں تو یہ ذات کہاں سے نکلی؟ اس میں سید زادے کہتے ہیں کہ ہماری، یار سید زادوں کے ایسے لوگ بہت پریشان ہیں. دیکھیں یقیناً ذات پات کی بنیاد کے اوپر تمیز نہیں کرنی چاہیے، سوائے ایک چھوٹا سا اس کا پورشن ہے کہ اللہ جسے چن لے. اب ذات پات کو تو چھوڑ دیں، ذات پات کی تو تفریق کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. مرد و عورت کی تفریق کیا انسانوں نے بنائی ہے؟ یہ تو اللہ نے بنایا نا. مرد کو کئی کوالٹیز ایسی دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی، عورتوں کو کئی کوالٹیز دی ہیں جو مردوں کو نہیں دی ہیں. یعنی دنیا کے سارے مرد مر جائیں نا تو انسانیت ختم نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی ساری عورتیں مر جائیں تو انسانیت ختم ہو جائے گی. دنیا کے سارے مرد ایک لمحے میں مر جائیں پھر بھی لاکھوں عورتیں ایسی ہوں گی جو پریگننٹ ہوں گی اور ان سے پھر آگے نسل انسانی چل پڑے گی. لیکن اگر دنیا کی ہر عورت مر جائے تو جتنے انسان ہیں بس وہ جتنا عرصہ وہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد تو آگے نسل انسانی چل نہیں سکتی. تو اب مرد بیٹھ کے اس چیز کا رونا شروع کر دیں کہ یہ ذات پات کی تفریق کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو تقوی کا معیار ہے، جو عزت کا معیار ہے، وہ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ سورۃ الحجرات کی آیات ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم سے پیدا کیا، اور اس کے بعد تمہیں گروہوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو. تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے. تو یہ جو ذات پات کی اس حوالے سے تو تفریق اللہ نے کی ہے کہ تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے، یہ اللہ نہیں بانٹا ہے، بل اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا وہ غلط ہے. بنی اسرائیل کو قرآن میں 2 دفعہ آیا انی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب ہم نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو اگر حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کی اولاد حضرت اسحاق، جن کا لقب اسرائیل بھی تھا، ان کے جو بیٹا تھا یعقوب، حضرت یوسف کے والد، ان کا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی سے بنی اسرائیل بنے. اگر بنو اسرائیل کو جہان والوں پہ فضیلت ہے تو بنو اسماعیل کو بھی جہان والوں پہ فضیلت اگر اللہ نے دی ہے، قریش کو یا سید کو، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اب ان کو نمازیں معاف ہیں یا وہ برے کام کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں ہے، نہیں. پھر ان کو یہ بھی بتانا چاہیے، یہ قرآن میں سورہ الاحزاب میں آیا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں بھی دوگنا عذاب دیا جائے گا تمہیں عام عورتوں سے، کیونکہ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے نا. تو سیدوں کو بتا دیں کہ تسی اگر پٹھے کام کیتے تو ڈبل عذاب ہونا ہے. ٹھیک ہے فضیلت ہم مانتے ہیں زیادہ ہوگی، لیکن عذاب بھی ڈبل ہوگا. ہاں فضیلت ویل کرو. پھر تو اس میں دونوں ایکسٹریم ہیں، ہم نسبت کو بھی مانتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے تقوی، پرہیزگاری. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اور اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. پہلی چیز وہ ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم کی ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں چھڑا نہیں سکوں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا. اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، ایک رشتہ دار کو حضور نے پکار کے کہا کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا اس میں سے تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا. تو نبی علیہ السلام اور اس سے زیادہ کیا سمجھاتے ہیں؟ نماز جمع کرنے میں فرائض کے ساتھ سنت موقدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 فرضوں کو کنزیکٹو جوڑتے وقت سینٹر میں سنتیں نہیں پڑھیں گے، سنتیں الگ سے پڑھیں گے. یعنی اگر آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی، اس کے بعد ظہر کے 2 فرض پڑھے یا 4 فرض، مسافر ہیں تو 2 پڑھیں گے، مقیم ہے تو 4، پھر ساتھ ہی عصر کے 4 فرض پڑھے جائیں گے، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ. جو ظہر کے بعد والی 2 سنتیں ہیں وہ عصر اور ظہر کے فرضوں کے درمیان نہیں پڑھیں گے آپ، کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب نمازیں جمع ہوں تو ان فرائض کے درمیان آپ کچھ نہیں پڑھیں گے. البتہ اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بعد میں پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نمازیں جب جمع کی جاتی ہیں تو سنت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام ساتھ نفلی عبادت سنت موقدہ وغیرہ نہیں پڑھتے تھے. اگر داڑھی آنا شروع ہو جائے لیکن صحیح طرح نہ آئے، مطلب یہ کہ سائڈ پر ہو، سائڈ پہ نہ ہو، تو کیا ہم دوبارہ مشین کروا سکتے ہیں؟ مشین کروانے سے کوئی نہیں فرق پڑنا. بال تو جس طرح نکلنے ہیں، وہ غامدی صاحب کے آپ دیکھ لیں، چند بال ادھر ہیں، تھوڑے سے ادھر ہیں، ہاں تو وہ تو نہیں اگتے ہیں. چائنیز جتنے ان کی داڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں صرف اتنے حصے پہ اگتی ہیں.
تو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. بال جو ہے نا آ ہی جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد آتے ہیں. یہ دنیا کی کوئی مشین اور اس طرح کا ایجاد نہیں ہوا کہ جہاں پہ بال نکلنے ہی نہیں وہ آپ پھیرتے رہے. تو یہ کسی سائنٹسٹ سے ہی آپ پوچھ لیں, اسکن اسپیشلسٹ سے, کہ کیا اس طرح پھیرنے سے بال نکل سکتے ہیں؟ نہیں. جب زمین ہی بنجر ہے کسی حصے پہ, وہاں سے بال نہیں نکل سکتے. ہاں جلدی یا لیٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے, وہ بھی 19-20 کے فرق کے ساتھ, ادروائز ایسا نہیں ہوتا. میری داڑھی جا کے آلموسٹ 21-22 سال کی عمر میں نکلی ہے, پہلے چند بال تھے ادھر. آپ میری شروع کی ویڈیوز ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں, میری 30 سال کی جب عمر ہے اس وقت بھی میری داڑھی بھی پوری نہیں تھی. کئی لوگوں کی 20 سال کی عمر میں پوری ہو جاتی ہے. تو ہر بندے کی یہ ہارمونز کی کا مسئلہ ہوتا ہے. مشینیں وغیرہ نہ لگائیں, یہ شیطان پھر آپ کو مشینوں کے چکر میں ڈال دے گا. موجودہ دور میں ہم دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلیں. ایک مسلمان کے لیے دین کا کتنا علم سیکھنا ضروری ہے, اتنا علم سیکھنا ضروری ہے میرے بھائی جسے 24 گھنٹے کی زندگی گزرے. 24 گھنٹے میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو نماز ہے نا. تو نماز کے ساتھ پھر طہارت کے مسائل, وضو, غسل, استنجا, کپڑوں کی پاکی ناپاکی, یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے نا. نماز کی ٹائمنگز کا پتہ ہونا, نماز کا طریقہ پتہ ہونا, 24 گھنٹے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ اپنی زندگی گزار سکیں. تو وہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ظاہر ہے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن ترجمے سے پڑھیں, مشکات المصابیح آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے احادیث پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بیسک نالج آ جائے گا. باقی ہماری ویڈیوز میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے. باقی رہ گیا دین اور دنیا ساتھ. اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں دین اور دنیا ساتھ ہے. باقی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا, یا ادیان کہہ لیں, ان میں ایکسٹریم رویے ہیں. کرسچنز میں بھی آپ دیکھیں جو راہب بنے وہ بالکل ایون شادیاں بھی نہیں پھر کرتے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہندوؤں میں بھی آپ دیکھ لیں پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. مسلمان ایک ڈائنامک لائف گزارتا ہے. نبی علیہ السلام کبھی بھی جا کے پہاڑوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا. وہ غار ہرا کا ایک واقعہ ہے, نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا نہ اس کے بعد, وہ اللہ نے اس جگہ کو چنا بس, ورنہ تو آپ کی ڈائنامک لائف ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی, حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی. یہ کہتے ہیں فلانے بزرگ نے آنے سال تھے چلا کٹیا. بھئی مسلمانوں کی چلا گاہ جو ہے نا وہ مسجد ہے. بخاری مسلم دونوں میں 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے ہر وقت. تو مسلمانوں کی چلا گاہ مسجد ہے, مسلمانوں کی راہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے, یا اس کے بعد کوئی چیز ہے تو اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے, جہاد کرنا. جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ ڈیرے لگا لینا اور وہاں پہ جناب جا کے وہ سینریاں دیکھنا خوبصورت, اور چندے سارے وہاں پہ ہی آ جائیں اپنے پاس, تو سر یہ تو زندگی ہر کوئی بندہ گزارنے کی کوشش کرے گا. یہ اسلام کو مطلوب زندگی نہیں ہے. اسلام کی مطلوب زندگی ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں وقت گزارنا ہے, اور یہی آپ کی امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ سے, اس پیپر دینے والے سینٹر سے اٹھ کے آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ کو پرچہ بھی خالی دینے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ تب بھی فیل ہو جائیں گے. اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی فیل ہو جائیں گے. یہی ہماری امتحان گاہ ہے. بیوی, اولاد, ماں باپ, رشتہ دار, معاشرہ, اسی میں رہ کے ہم نے وقت گزارنا ہے. اور لیکن اس میں ہر لمحے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں, جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیں. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو نارمل زندگی گزاریں. میری بھی آپ کے سامنے نارمل زندگی ہے. دین اور دنیا کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھی کبھی دین بن جاتا ہے اور دین بھی دنیا بن جاتی ہے, صرف ایک چھوٹی سی نیت کے فرق سے, ایٹیچیوڈ کے فرق سے. جو لوگ مال کمانے کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں, کام تو دین کا کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ دنیا داری ہے. اور جو بندے اپنی دنیاوی ایجوکیشن کو, دنیاوی تعلیم کو, دنیاوی سٹیٹس کو اللہ کے لیے لگا کے خود بھی دین پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں, اللہ کے نزدیک وہ دیندار ہے. تو دین اور دنیا کو الگ چیز نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. دنیا یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ جی ہم کشتی کو اور پانی کو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جا کے چھلانگ مار دیں پانی میں, کتنی دیر تیراکی کریں گے, ڈوب جائیں گے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کشتی کو نکال لیں اور کسی جزیرے پہ لگا دیں تو آپ اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ پانی یہ دنیا ہے, وہ کشتی وہ دین کی کشتی ہے جو اس پانی کے اوپر ہی چلے گی, لیکن اس پانی کو کشتی کے اندر نہیں داخل ہونے دینا, ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. پانی کو آپ غائب نہیں کر سکتے, ورنہ کسی جزیرے پہ جا کے بیٹھ جائیں گے, منزل تک پہنچ نہیں سکتے. تو دنیا میں ہی رہ کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. کیا مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ ختم نبوت کی ہڑتالوں میں شامل ہو؟ ختم نبوت کی ہڑتالیں میرے بھائی کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ سب کی سب جو جتنی بھی تحریکیں ہیں یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں, ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ختم نبوت تحریک ہوتی نا میرے بھائی تو پھر انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ چشتی رسول اللہ
اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے خلاف بھی آج تک وہ آپ نے ہڑتال دیکھی ہے؟ اگر کی کسی نے تو میں ہی کروں گا، لیکن میں تو اس چیز میں بلیو نہیں کرتا، ہمیں ہڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیا ہے، خود بخود لوگ اس پورے کے پورے سسٹم سے متنفر ہو کے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ختم نبوت کی تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک فرقے کے خلاف تحریکیں. آپ ختم نبوت کی تحریک یہیں پہ آئی تو مجھے بتائیے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں گا، جس میں غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بھی پوسٹر ہو اور چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ والے پوسٹر بھی لگے ہوں. سب سے پہلے میں اس تحریک میں شامل ہوں گا، اور ٹائم قیامت تک کے لیے، ٹائم قیامت تک کے لیے. اگر کسی صحابی کے قول اور فعل میں تضاد پایا جائے تو ان کا قول لیا جائے گا یا فعل. یہ اصول ہے جی ہمیشہ کہ آپ نے وہ چیز لینی ہے جو قول سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ فعل کسی کا ذاتی بھی ہو سکتا ہے. قول اگر کوئی بیان کرتا ہے صحابی نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے تو آپ اس کو پرائرٹی کے اوپر لیں گے. فعل کسی شخص کا اپنا ذاتی بھی ہو سکتا ہے، خلاف سنت بھی ہو سکتا ہے، مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے وہ سنت کے مطابق ہو، آپ کو نہ پتا ہو. نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی اگر قول اور فعل میں الگ الگ کوئی چیز آ رہی ہو تو قول کو لیا جاتا ہے، لیکن جہاں مسئلہ آ جاتا ہے نا حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، پھر ہمیں دقت نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت یہ قول کس موقع پر ہے. بعض اوقات وہ فعل جو ہوا ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہوتا ہے، وہ فعل اس قول کو منسوخ کر دیتا ہے. تو یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے، لیکن اس کو کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں بنانا چاہیے. آلریڈی یہ چیپٹر کلوز ہے فقہی معاملات کے اندر. یہ اس طرح کے کلوز نہیں جو ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کراچی والے کہ جی کلوز ہے ہر چیز. نہیں، کلوز ہوئی ہے تو کچھ فیصلہ کر کے کلوز ہوئی ہے نا. یہ تو نہیں کلوز ہوئی ہے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک. ہم کہتے ہیں کلوز ہے، لیکن کلوز ہے دلائل کی بنیاد کے اوپر. تو یہ دیکھنا ہے کہ کس نے وہ جو کاپی پوری ہوم ورک کرنے کے بعد وہ کاپی بند کی ہے، کس نے جو ہے وہ اپنی طرف سے فتوے لکھ کے کاپی بند کی ہے. تو فتوا تو اس کا مانا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس پہ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے تقلید کے نام پہ ڈرامہ بازی، وہ آپ دیکھیں، میں نے اس میں کئی ایک مثالیں دی ہیں. اچھا، اب اس سوال کے انہوں نے لکھا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر کے رفع دین کے متعلق کچھ کتابوں میں تضاد پایا جاتا ہے. کوئی تضاد نہیں پایا جاتا میرے بھائی. جب بخاری مسلم موجود ہے تو دور کی کتابوں میں کیوں جاتے ہیں؟ 24 کیرٹ سونا کو چھوڑ کے آپ ان کتابوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ جن کتابوں کے اندر چیزیں مکس بھی ہوئی ہیں، راویوں کو عوام لگے ہوئے ہیں. اگر ان کتابوں کی اوقات ہوتی تو آج یہاں ٹیبل پہ پڑھی ہوئی ہوتی ان کے مقابلے پہ. ایک چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر عثمانی میں سورہ لقمان کی تفسیر ہے نا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال قرآن میں آیا، تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا 2 سال ہے، سورۃ البقرہ میں، سورہ لقمان کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں. شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی ان کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ابا جی ان کے شاگرد تھے مفتی شفیع صاحب، وہ شبیر احمد عثمانی کے شاگرد ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا دیوبندی عالم ہوگا وہ، کہ تقی عثمانی صاحب کے ابا جی جو تقی عثمانی صاحب کے استاد بھی ہیں، ان کا آگے سے وہ استاد ہے، اور انہوں نے اپنے استاد کی نسبت کی ان کے ساتھ عثمانی لگایا. شبیر احمد عثمانی، انہوں نے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا قرآن کا ترجمہ تھا، اس کے اوپر حاشیہ لگایا تفسیر کے طور پہ. اس حاشیے میں انہوں نے لکھا سورہ لقمان کی تفسیر میں کہ قرآن میں تو آیا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، لیکن قرآن میں یہ ہے، جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیر عثمانی کے زمانے تک دلیل ابھی تک نہیں ملی تھی ان کو، تو چھڑ دو، مان لو غلط لے کے گئے نے. 1400 سال جیڑی آیت نہیں تو ملی، جیڑی حدیث نہیں ملی انہوں نے لب کے کرنا ہے. فضول قسم کی بحث ہے، فضول قسم کی حرکتیں. تو بندے کو خود حیا کرنی چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا ایٹیچیوڈ ہے. تو یہ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کا واضح مذاق اڑاتے ہیں اس حوالے سے، اور پھر جب ہم ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑا رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ویسے تو اولاد کی برے کرتوتوں کی وجہ سے ماں باپ منہ چھپاتے پھرتے ہیں نا، یہ ہمارے فرقوں کے علماء وہ اولادیں ہیں کہ جن کے ماں باپ جن کے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو قصور تو ان کا ہے. تو دور کی کتابوں کو چھوڑیں، جو لکھا ہوا ہے قرآن و سنت میں اس کو آپ فالو کریں. باقی اس میں کئی تفصیل طرف چیزیں ہیں جو یعنی قول اور فعل کے تضاد کے حوالے سے جو بظاہر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. آپ کو مثال میں دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس چوکور بلڈنگ کے اندر نا جس کے اوپر غلاف کعبہ ہے. جبکہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے اس چوکور بلڈنگ کے اندر نبی علیہ السلام کو ایک ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب مجھے بتائیں کس کی بات مانی جائے گی؟
جو یہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھا اس کی بات مانی جائے گی، یا جو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اس کی بات مانی جائے گی؟ جس نے دیکھا ہے۔ نہیں دیکھنا تو لا علمی بھی ہو سکتی ہے، دیکھنے والے نے جب دیکھ لیا تو اس کی بات پریفریبل ہے، اور نہیں دیکھنے والے نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی، ان کا میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس طرح کی کئی ایک ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں جن کے بعد ایک چیزیں فائنل ہوتی ہیں۔ میں نے تم کو بڑا آسان فہم کر کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس ٹاپک پہ میں بولوں 1 گھنٹہ اور چاہیے، میں کئی ایک مثالیں اس کی رکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو ایک موٹی موٹی بات کر دی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات نبی علیہ السلام نے خود کوئی عمل نہیں کیا لیکن آپ کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ بھی سنت ہے۔ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، ویسے ترمذی میں بھی ہے، اس کی روایت کمزور ہے، حاکم والی روایت بالکل ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، اور یہ اشارتاً یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، کچھ حصہ ہے اس کا۔ تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ 2 رکعتیں کون سی پڑھی؟ تو انہوں نے کہا فجر سے پہلے والی جو 2 سنتیں تھیں نا میری چھوٹ گئی، 2 نوافل جو ہوتے ہیں سنت موقدہ، ان کو کہہ لیں میں نے اب پڑھے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عمل ہوا اور آپ نے اس کو اعتراض نہیں اس پہ کیا، نہ اسے ٹھیک کہا نہ غلط کہا، تو وہ ٹھیک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نبی کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ غلط کام سے روکے۔ تو اس طرح کئی مثالیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بخاری کی حدیث کے مطابق جنتی لشکر میں شامل تھے تو ان کو عمار بن یاسر کی حدیث کے مطابق جہنمی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کس نے کہا جی ان کو جہنمی؟ آپ کے دل میں اگر وہ حدیث کھٹکتی ہے اور آپ خود اس سے جہنمی کا رزلٹ نکالتے ہیں تو یہ آپ کا وبال ہے۔ ہم نے تو جب بھی بیان کیا تو اس کو ایکسپلین کیا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت اسے دوزخ کی طرف، آگ کی طرف بلائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جماعت جہنم میں ہے، یہ تو الفاظ ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا میں کئی اعمال ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو میں اسے کہوں گا یہ جہنمی ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا کام کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے اسے توبہ نصیب ہو جائے، عین ممکن ہے اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہوں۔ یہ آپ کو کس نے رائٹ کیا ہے کہ کسی کا آخرت کا فیصلہ کرے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ تو حضرت معاویہ تو صحابی ہیں، عام انسان کی بھی آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ نہ کریں، یہ اللہ پہ رہنے دیں کہ وہ معاملہ کیا ہونا ہے۔ رہ گیا حضرت معاویہ کا، تو اس کے حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی آپ کو پتہ ہے وہ انڈیا کے بہت بڑے اسکالر ہیں سلمان ندوی صاحب، ورلڈ لیول کے اوپر ایک علمی شخصیت ہے، انہوں نے میرے اوپر ایک اعتراض کیا اور انہوں نے مجھے یہاں تک اس ویڈیو میں کہا کہ یہ قرآن کی تحریف کرتا ہے۔ قرآن نے تو رضی اللہ عنہ ہو یا اہل ایمان کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ جن میں موجود ہیں صرف انہی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، تو سب کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، اور ان کا اشارہ امیر شام کی طرف ہی تھا، چونکہ اس معاملے میں وہ بڑے ایک سخت سٹانس رکھتے ہیں خلافت و ملوکیت کے حوالے سے۔ تو اس میں بھی ہم نے، میری آلریڈی اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ تھی، ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دی کہ میرے بھائی آپ سمجھیں کہ ہم نے ہر اس شخص کو رسپیکٹ دینی ہے جس نے حضور علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے کلمہ پڑھا، باقی اس کے جو اعمال ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ لیکن اس بنیاد پہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اگر کوئی غلط عمل کیا تو ہم اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ تو ہماری حدیث کی کتابوں میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، کئی تو قرآن میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ اب جب قرآن میں یا حدیث میں کوئی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے اس کا بیان کرنا توہین نہیں ہوتا، توہین ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان پہ گالی گلوچ کیا جائے، تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ رہ گیا آخرت کا معاملہ، یہ دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایمان ابو طالب پہ شیعہ سنی کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خاموشی اختیار کریں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان پہ کلمہ پیش کیا لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا۔ اہل سنت میں کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوورآل ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کہیں کفر ان سے ثابت ہو، حضور کے پشت پناہ تھے، حضور کے دشمنوں کے اگینسٹ انہوں نے حضور کو پناہ دی، تو جب تک وہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو کس طریقے سے کوئی شخص اس طرح کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جس شخصیت کا ہمارے نبی پہ احسان ہے اس کا پوری امت پہ احسان ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے، برے الفاظ تو بالکل نہ نکالیں۔ قیامت سے قبل جنگوں کے بارے میں بتائیے گا جی، آپ مشکات شریف کی 30 جلد پڑھ لیں اور اس میں آپ کو ملیں گی، باقی یہ زیادہ تر تو ایک علمی شاوتی ہے جو اس طرح کی گفتگو لوگ بار بار وہی والی کرتے رہتے ہیں۔ آپ پریکٹیکل جو کرنا ہے نا دین کے لیے وہ کریں، بجائے ان کاموں میں لوگوں کو ڈالیں۔ محمد شیخ کس طرح گمراہ ہے؟ محمد شیخ صاحب کے تو عقیدے کفری ہیں، گمراہ نہیں ہیں۔ گمراہ کہنا تو لفظ گمراہ کی توہین ہے، انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن پاک میں جو چیزیں اس طرح بیان نہیں ہوئی تھیں انہوں نے بالکل اس کو غلط طریقے سے بیان کیا ہے،
تو لہٰذا یعنی پاکستان میں اگر کسی طبقے یا گروہ کی تکفیر ہو سکتی ہے نا، تو ان لوگوں کے بعض نظریات کی تکفیر ہو سکتی ہے، جس طریقے سے وہ بیان کریں. البتہ باتیں وہ کئی ٹھیک بھی کرتے ہیں. ہمارا تو اصول یہ ہے کہ جو صحیح بات کرے وہ لے لو، غلط بات کرے تو چھوڑ دو. صحیح بات تو شیطان کرے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا 2311 کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے وظیفہ دیا تھا آیت الکرسی کا. تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے تو شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن بات اس نے سچی کی. کیا حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم ہوا تھا؟ وہ میرے بھائی اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اس وقت ماتم حرام ہی نہیں تھا، بعد میں نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. تو اس وقت اگر کوئی ماتم ہوا تھا، اور بھائی غزوہ بدر اور احد کے اندر کئی صحابہ جو ہیں وہ شراب کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، شراب پی ہوئی حالت میں، کیونکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی. اور جنگوں کے اندر جب عرب کے لوگ جاتے تھے شراب پی کے جاتے تھے. جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو یہ کام کرنے والے لوگ جو ہے نا، انہوں نے جب مشکل کام کرنا ہو پہلے سوٹا لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی پھر ہمارا جہاز صحیح اڑتا ہے. لیکن سلام ہے ان لوگوں کو، جب شراب حرام ہوئی ہے تو پھر جو گھر میں بھی شراب تھی نا وہ مٹکے بھی انہوں نے توڑ دیے. صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ چلو یہ پڑی ہے یہ پی لیں یا اس کو بیچ ہی دیں. جیسے ہمارے کے پی میں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہیروئن پینا حرام ہے لیکن اس کی اسمگلنگ جو ہے وہ جائز ہے. جب طب کی بات ہوگی تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا، سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ سے پوچھا جائے گا، کسی بھی علم کی بات آئے گی تو اس کے ماہر سے پوچھا جائے گا. علماء کی طرف اعتراض کیا جا رہا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر. اس میں نے کئی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کری. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ڈگری. میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی بات کی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی عالم یا قرآن و سنت اس کی تصدیق نہ کرتا ہو. پہلے وہ چیز لے کے آئیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مفتی صاحب یہ بیان کریں کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. پھر آپ کو سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بھی وہ بتاتے ہیں. چلے وہ تو بخاری مسلم سے بتا دیں گے نماز کسوف کا طریقہ. لیکن جب سورج گرہن کی ڈیفینیشن کو مفتی کرتا ہے، آج تک کسی اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ تو سائنٹسٹ نہیں ہیں، آپ اسٹرونومی کے فیلڈ کے بندے کے نہیں ہیں، آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ سورج گرہن اس طرح لگتا ہے؟ یہ ہم کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے. آج تک ہوا ہے کبھی ایسے؟ تو پھر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے کہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کی باتوں کو کوٹ کیا جائے. علماء بھی کیڑی جتنا دل نہ رکھیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بات ٹھیک کر رہے ہیں. اور جب آپ اس مفتی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے سائنس کی تعلیم اس طرح طریقے سے، میں نے باقاعدہ اسکول کالج سے تو نہیں حاصل کی، لیکن میرے علم ہے کہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. تو آپ اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتے. دین کے بارے میں کیوں اعتراض شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا پھر اگلی بات جو آپ کو ہضم بھی نہیں ہوگی کہ ڈگری کیڑے فرقے دی. بریلویوں کی ڈگری اگر دیوبندی مانتے ہوتے تو بریلوی علماء کو مانتے نا. بریلویوں کے علماء کو دیوبند کی پبلک بھی گمراہ سمجھتی ہے، تو اس کا مطلب عالم نہیں نہ مانتی. یعنی دیوبندی کیا ڈاکٹر طاہر القادری کو گمراہ نہیں کہتے؟ عالم تو نہیں مانتے. جب گمراہ کہہ دیا تو ایک عام آدمی سے بھی زیادہ ورسٹ ڈگری اس کو دے دی. اور بریلوی عوام کیا تقی عثمانی صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو عالم مانتی ہے؟ یا الیاس گنبد صاحب کو، یا دیوبندی حنیف قریشی صاحب کو مان لیں، یا بریلوی دیوبندی مل کے توصیف راشدی صاحب کو مان لیں؟ نہیں مانتے. ڈگری نہ کہا کریں اپنے فرقے کی ڈگری. جب آپ اپنے فرقے کی ڈگری کہیں گے تو پھر ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. پھر دوسرے فرقے والے آپ کو کہیں گے کہ تہاڈی تے فراڈ ہے، ڈگری تے ساڈی ہے. میں تو ویسے ہی پیچھے نکل جاؤں گا. اور اگر آپ ان کے فرقے کی بھی ڈگری لے آئیں نا، ان کے خلاف بات کریں تو کیا کہیں گے؟ بندہ ساڈا سی بعد ذرا تمہیں پتہ ہے لین تو ہٹ گیا. اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ جب آپ نے اختلاف کرنا ہے، طارق جمیل صاحب کے عالم نہیں ہے، رائے وینڈ سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، عالم دین ہے. سارے دیوبندی مولویوں نے مل کے اتنے دیوبندی نہیں کیے ہیں جتنے اکیلے طارق جمیل نے ایک دن میں کیے ہیں. پوری زندگی میں نہیں، ایک دن میں. بس انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی، صحیح حدیث، من کنت مولا فہذا علی مولا. مولویوں کے خلاف ہو گئے. میں نے طارق جمیل صاحب نے مجھے فون کیا نا، تو میں نے ان کہا کہ دیکھ لیں آپ مجھے بڑا سمجھاتے تھے نا کہ علماء کے ساتھ چلیں. میں نے کہا دیکھ لیں آپ نے ایک بات میں مخالفت کی ہے، آپ کا کیا اشر کیا انہوں نے. تو میں تو درجنوں باتوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ مان گئے کہ یار واقعی یہ مشکل کام ہے. تو ڈگری والا بالکل فراڈ ہے. بالکل آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں، لیکن ایکسپرٹ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں نہیں، پوچھو علماء نو کتے لکھے. ہمارا جھگڑا ہی ہے کہ علماء سے پوچھیں، لیکن دلیل کے ساتھ. یہ نہیں کہنا کہ ہماری یہ رائے ہے، نہیں، آپ نے بتانا قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. ہم ہی تو آپ کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں. علماء تنگ اس لیے کہ ہمارے پاس بھیجتا کیوں ہے؟ ہماری بھیڑ بکریوں کو بھیڑ بکری رہنے دیں، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں. تو علماء سے ضرور پوچھیں، لیکن ان سے دلیل لیں.
باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈگری لے کے ہیں تو ڈگری ہے تو یہ آپس میں بھی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. ڈاکٹری کی مثالیں غلط ہے دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا کیا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ اور علم حاصل کرنا تو علم تو سب نے حاصل کرنا ہے, لہذا ڈاکٹر کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا دنیا کے ہر انسان نے بننا ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے آپ میڈیکل کالجز کے اندر لوگوں کو داخلہ دلوائیں, بالکل دلوائیں, لیکن کہیں گے نہیں, لیکن دین کا علم ہر مسلمان نے حاصل کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ڈگری سے نہیں ہوگا, مدرسوں کے پاس جانے سے نہیں ہوگا, کتابوں میں دین ہے. کتابوں کا دین جب بابوں کے دین سے ٹکرا رہا ہو, اور بابوں سے مراد ان کے بزرگ بابے محدثین کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین ہم تک ایمانداری سے پہنچایا, پھر ہم کتابوں کو دیکھیں گے نا. ایک پی ایچ ڈی انگلش, ایم فل انگلش, بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ بتانا شروع کر دے تو پھر آکسفورڈ ڈکشنری سے ہی پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے. عالم کے پاس یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تیری ڈگری کی وجہ سے تیری غلط بات بھی مانیں. تو ہم نے کبھی نہیں کہا, ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھیں. میں نے بھی سارا جو علم حاصل کیا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن علماء کی ہے, جنہوں نے آلریڈی اتنے بڑے لیول پہ ورکنگ کی ہوئی تھی. ہم نے ان کی ورکنگ کو یوز کر کے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اور پھر عوام الناس تک. لیکن ایک فرقے نہیں, سارے فرقوں کو میں نے اسٹڈی کیا. اس کی وجہ سے ہی پھر باقی علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری کمزوریاں اس کو کس نے بتائیں جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. اس لیے کہ میں نے آپ کے مخالفین کو بھی سنا اور آپ کو بتایا گیا دوسرے کو نہیں سننا. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں, اس کی وجہ سے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے. پھر آپ ہر بندے کی کمزوری اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لہذا یہ بات بالکل غلط ہے. علماء کی طرف آپ بالکل رجوع کریں. یہ کہنا ڈاکٹر کے لیے جانا ہے تو یہ اس پہ بتائیں کس فرقے کے عالم کی طرف جانا ہے. شیعہ کے علماء 17 سال میں پڑھتے ہیں, سنیوں کے علماء 8 سال میں, پھر تو سنیوں کہنا چاہیے شیعہ کے علماء کے پاس جا کے پڑھیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی مثالیں دینا غلط ہے. کتابوں کو دیکھیں, کتابوں کو, دین کو فالو کریں. اس پہ میری وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں نے کئی ایک دلائل اور بھی ذکر کیے. ہم اتنے سچے اور حقیقت کے لیکچر سن کے بعد بھی عمل کرنے میں نااہل کیوں ہیں؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس لیے نااہل ہیں کہ ہم عمل کاری کو نہیں رہے. کون عمل کر رہا ہے؟ پاکستان کی اکثریت قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ عمل نہیں کر رہی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ساری عقیدتیں ان کی مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ, ان کی قبروں سے عقیدے ان کے وابستہ ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی تعلیمات جو صحیح ہوں ان پہ عمل کریں, نہ کہ ان قبر والوں سے جا کے مانگنا شروع کر دیں. تو ہماری پستی کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور بعض کو زوال دے گا. عمل کر نہیں رہے سر, عمل کریں, اس کے بعد انشاءاللہ ناکامی آئے تو پھر مجھے بتائیے گا. زید بن ارقم کی گواہی کس سورہ میں آئی تھی؟ سورۃ المنافقون کے اندر ہے نا, وہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے. اس کی تفصیل بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اس نے عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. نعوذ باللہ, اس سے مراد انہوں نے نبی الاسلام اور ان کے ساتھیوں کو لیا. زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی, انہوں نے حضور کو بتائی, نبی الاسلام کو. باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس کو غلط فہمی لگی ہے, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, چھوکرا ہے, ایک ینگ بوائے ہے, اس کی بات کی کیا اہمیت ہے. وہ بڑے پریشان ہوئے. پھر اللہ نے قرآن میں ایگزیکٹ وہ الفاظ نازل کر دیے جو زید ابن ارقم نے حضور کو بتائے تھے. تو پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عزت اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. آل امیہ کی گستاخیاں بخاری اور مسلم کی حدیث نمبر سب بتا دیں. بتائیے, کتنی بار بتائیں میرے بھائی. ابھی یہ پچھلے دنوں جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے سلمان ندوی اور تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے میری, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں سارے نمبر ڈسپلے کرائے میں. بخاری مسلم کے ریسرچ پیپر 5B کربلا والا پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. علی بھائی, میں خصوصی طور پر سوال پوچھنے کے لیے سیالکوٹ سے آیا ہوں. ویلکم جی. ڈراپ شپنگ آپ اگر یوٹیوب پہ لکھ لیتے تو آپ کو کرایہ خرچ کے یہاں نہ آنا پڑتا. ایگزیکٹ ابھی لکھیں, جو بھی بیٹھا ہوا ہے, ڈراپ شپنگ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, اس میں میرا کلپ ریکارڈ ہے اس بارے میں. لیکن حدیث میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ غرر اور دھوکہ اگر نہ ہو تو یہ جائز ہے. جی لکھا ہوا ہے, یہ بھی میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں. حلال اور رام بزنس کے اندر وہ والا کلپ میرا دیکھیں, فارکس ٹریڈنگ والا کلپ دیکھیں. یہ میں نے حدیثیں بیان کی ہیں کہ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. ابن عباس کا قول ساتھ موجود ہے, اس لیے کہ دھوکہ نہ ہو, اس لیے حضور علیہ السلام یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں صحیح مسلم میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی نے سونے کا ہار خریدا, جب اس کو تولا تو اس کے اندر اس سے زیادہ سونا لگا ہوا تھا جتنے کا وہ ہار تھا. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم سونے کی تجارت اس وقت تک نہ کرو جب تک 10 بدس نہ ہو, یعنی پتہ نہ چل جائے کہ برابر ہے.
ادروائز وہ سود ہو جائے گی. تو یہ اس کے اندر موجود ہیں الفاظ ابن عباس کے بھی, کیونکہ ثابت ہونا دھوکہ نے تو دھوکہ نہیں دینا تھا. ایک اور حدیث میں مدینے کے لوگ ایڈوانس کھجوریں لے لیتے تھے. ہاں جی, وہ میں نے ساری باتیں اس میں میرے بھائی بتائی ہیں, آپ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیں. کیا جنت میں ماں باپ ملیں گے یا ان کے ساتھ کا ہوگا؟ جی ماں باپ جنت میں پہنچ گئے تو مل جائیں گے. باقی قرآن پاک میں درجنوں جگہ ہے کہ اگر کسی کا ماں باپ نچلے درجے میں ہیں یا اولاد نچلے درجے میں ہے, ماں باپ اوپر ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ کر دے گا, یہی ملیں گے. جی باقی جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. میں کشمیری سنی مسلمان ہوں اور ہم جماعت جس کا تعلق شیعہ امامی اسماعیلی سے ہے, میں اس سے عقد نکاح کرنا چاہتا ہوں. سارے مسلمان فرقوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے, کر لیں جی, کسی نے منع نہیں کیا. اپنے کف میں شادی کرو, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ہم پلہ لوگوں میں, تاکہ ذہن بھی ملتے ہو نا, بعد میں لڑائی جھگڑا ہونا ہے تو اس سے بچ جائیں. صرف سوچ کا فرق نہیں بلکہ اسٹیٹس کا فرق بھی بعض کا لڑائی جھگڑا ڈال دیتا ہے. ہر چیز کو دیکھنا ضروری ہے. باقی اگر آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اکٹھے, تو کیا اسماعیلی غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے؟ مسلمان ہی ہے. ہر مسلمان مسلمان ہی ہے جب تک کوئی کفر نہ کرے. اگر یہ نکاح جائز ہے تو کیا لڑکی والوں کا اسماعیلی قاری سے وہ نکاح جس سے مرضی پڑھوائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, جس سے مرضی نکاح پڑھوائیں. نکاح ایجاب و قبول اور حق مہر کا نام ہے, چاہے سنی نکاح پڑھا رہا ہے چاہے شیعہ پڑھا رہا ہے. گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول یعنی قبول کرنا ایک دوسرے کو, اور حق مہر کے, بس یہ نکاح ہے. آج کل سارے اہل حدیث علی اور معاویہ دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں. نہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, دونوں کو کوئی نہیں ٹھیک تھا, کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی. میرے خلاف بھی جو ویڈیو چڑھا رہے ہیں ان میں سے بھی کبھی کسی نے نہیں کہا دونوں ٹھیک ہیں. سب کہتے ہیں حضرت علی حق میں ہیں. وہ کہتے ہیں دوسروں کی غلطی کو آپ ہائی لائٹ نہ کریں. یہ نہیں وہ کہتے کہ دونوں حق میں ہیں. آپ کو بندہ لے کے ہیں جو کہ دونوں حق پہ ہیں, یہ وہ کہہ نہیں سکتے. وہ پورا مقدمہ ان کا دھڑام سے گر پڑے گا. باقی وہ جو ایک حدیث لے کے آتے ہیں نا مسلم شریف کی کہ میری امت میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں سے گروہ نکلے گا خوارج کا, اور حق سے زیادہ قریب وہ گروہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے گا. اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حق سے تھوڑے قریب تھے. تو اس کا مطلب ہے دونوں ہی پھر حق کے قریب نہ ہوئے. حق پہ تو کوئی بھی نہ ہوا, دونوں قریب قریب ہی ہوئے نا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور اپنے ساتھی چھوڑ کے جائیں اور بیچارے قریب قریب ہی کو پھٹک رہا, کوئی 1 میٹر ہو کوئی 2 میٹر کے فاصلے پہ, حق تک کوئی نہ پہنچے. ایک حدیث کو لے کے تو فیصلہ نہیں کرنا. جب بخاری میں آ گیا مار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, تو جو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہو وہ ایگزیکٹ حق پہ ہوتا ہے, اور جو دوزخ کی طرف بلا رہا ہو وہ حق سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے. چلیں یہ کہہ لیں. صحیح بخاری 2812. اس حدیث کی روشنی میں اسے سمجھے نا, مقدمہ سمجھے. تو اس کی تعویل میں نے کی تھی سورہ آل عمران سے, کہ منافقین کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ غزوہ احد کے دن ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے. حالانکہ منافق تو ہوتے ہی کافر ہے, پھر اللہ نے کیوں کہا کہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے؟ یعنی کفر والے ہی تھے وہ. یہاں پہ بھی جو ہے وہ کہا گیا نا کہ حق کے حق زیادہ قریب وہ ہوگا, وہ حق والا ہی ہے, کیونکہ باقی حدیث اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہ آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام, ان لوگوں کو آپ کیا ناسبی بولیں گے؟ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں حق پہ, وہ تو ناسبی ہیں, بالکل ناسبی ہیں. لیکن کوئی ہے نہیں اس طرح کا اوور آل مکتب فکر میں. انڈیویجول لیول پہ کوئی بکواس کرے اولاد آباد. مجھے کمر کی ایک لاعلاج بیماری ہے جس کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ مسجد تک چل کے نہیں جا سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بارے میں میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہے. I have a son from a previous marriage. I divorced his mother. He was... دیکھیں یہ تو جہاں تک وراثت کے احکامات والا معاملہ ہے, اور جو بگوٹن سن ہے اور اس کی تو وہ وراثت والے معاملات تو اسی طریقے سے چلیں گے. باقی جب وہ جوان ہو گیا, آپ نے لکھا 38 سال اس کی عمر ہے, تو وہ زیادہ ہے اپنے معاملات کے اندر, لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کا حصہ ہوگا. ابھی آپ نے نہیں دیکھنا کہ آپ کے کیا حقوق ہیں اس کے اوپر. اس وقت تو یعنی اس کا کام ہے کہ وہ حق پورے کرے. چیریٹی میں تو آپ اسے نہیں دے سکتے جی, وہ تو آپ کا بگوٹن سن ہوا نا. آپ نے کہا کہ آئی ہیو اے سن فرام اے پریویس میرج, تو آپ کا بچہ ہے نا, تو وہ وراثت میں حصے دار بنے گا. رہ گیا زکوٰۃ والا معاملہ, چیریٹی والا, وہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. چیریٹی صرف بہن بھائیوں کو دی جائے گی, نہ ماں باپ کو آپ چیریٹی دے سکتے ہیں اس طرح کی جو زکوٰۃ والی ہے, صدقہ اور خیرات, اور نہ اپنی اولاد کو. باقی سب کو دے سکتے ہیں. قرآن پاک میں مقصد و جگہ دین اسلام کو غالب کرنے کا ذکر ہے. جی ہم اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. غالب کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ 3-4 خلافت کے اوپر ویڈیو بنا کے پوری قوم کو جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا کے تو خود اے سی والے کمرے میں سکون سے بیٹھے ہوئے. غالب ہی کر رہے ہیں نا. غالب کیا؟ جس قوم کو یہی نہیں پتا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوا ہے, جس قوم کو یہی نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز میرے پہ فرض ہے, اس کے اوپر آپ نے اسلام کو غالب کرنا ہے.
پہلے اسے مسلمان کر لیں جیسا کہ مسلمان ہونے کا حق ہے. آج کل تو دنیا کے اندر ہمیں کیپٹلزم اور سوشلزم کا غلبہ نظر آتا ہے. آج کل تو نظر آ رہا ہے جی، دیکھیں جی انہوں نے ہیومینٹی کو ڈلیور کیا ہے. ہم لوگ اسلام کو نافذ جس طرح کرنے کا حق تھا وہ نہیں کیا. ہم نے تو حضور کی اولاد کو 50 سال کے اندر ذبح کر دیا ہے، تو ہمیں کہاں سے غلبہ ملے؟ پک دو جب تک صحیح نہیں ہو جاتے. اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک بندے نے ایک بندے کے پاس امانت رکھوائی لینے کی باری، امامت دینے والے کا بیٹا کہتا ہے ہماری ابو ہوش و واس کھو بیٹھے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے. میرے بھائی قرآن پاک میں آیا جب لین دین کا معاملہ ہوگا نا، سورۃ البقرہ میں آیا تو اس کو ریٹن میں لے کے آؤ. پہلی غلطی آپ کی تھی، آپ ریٹن میں نہیں لے کے آئے. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں ماں باپ آپ کورٹ کی طرف رجوع کریں اور میڈیکل بورڈ بنے گا اس کے لیے، وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ اس کا باپ ہوش و حواس میں ہی ہے، پھر آپ کو کورٹ کے تھرو ہی کرنا ہے. میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، کورٹ کے تھرو ہیلپ ہو جائے گی. میرا سوال ہے کہ جب امام کا عقیدہ معلوم ہو جائے کہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، شرک کرتا ہے، شرک ہی نہیں، پکارنے کو شرک ہی نہیں کہتا بلکہ انبیاء کرام اولیاء کرام کے غیر اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، جس طرح ڈاکٹر طارق القادری صاحب ویڈیو میں کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر لامقام ہے. ڈاکٹر طارق القادری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور طارق جمیل صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں معراج کے واقعے کے بارے میں. نماز ہو جائے گی میرے بھائی. جن کے اندر بھی عقیدے کی خرابیاں ہیں، جب تک وہ کلمہ گو ہیں وہ کافر نہیں ہیں. آپ کلمہ گو مشرک کسی کو کہہ لیں، کلمہ گو بدعتی کہہ لیں، نماز صاحب کے پیچھے ہوگی. نماز میں اگر وہ یا علی مدد کہنا شروع کر دیں پھر آپ بے شک ان سے اختلاف کریں. اگر نماز میں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں تو آپ نماز میں ان کا ساتھ دیں. اس میں تو میں کافی شروع میں بول چکا ہوں، اس سوال دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. علی بھائی آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے افراد کے اوپر ریکارڈ کروائیں، جیسا کہ پھوپھا، خالہ، ماموں، چچا. دیکھیں جی، دینوں نے حضور کے گھر والوں میں سے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے نا، انہی کا ذکر ہی ہوگا. حضور کی بایوگرافی کے لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن میں حضور کے ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی لائف بایوگرافی تو اس کے اندر اس طریقے سے نہیں آئی ہے کہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے. یہ تو انسان اپنے بارے میں لکھتے ہیں. اللہ تو کہتا ہے تعلیمات کو دیکھنا ہے. نبی علیہ السلام کی جن جن رشتہ داروں کی کنٹریبیوشن ہے بڑے لیول کے اوپر، ان میں سے کوئی بھی نہیں جس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈ نہ ہو. قربانی کے لیے جانور دوندا ہونا ضروری ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جی، بالکل ضروری ہے. بعض کہتے ہیں کہ مینڈا چھترا 6 ماہ کا بھی لگ جاتا ہے، بالکل ہے، یہ بھی حدیث ترمذی کے اندر اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اگر آپ کو وہ والا جانور نہ ملے تو یہ 7 الفاظ ہیں. بعض علماء اس کی تردید کرتے ہیں، تردید کرنے والے دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، اور جو کہتے ہیں یہ کر لیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں. اس میں میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا کرپٹو کرنسی کاروبار حلال ہے؟ جی اگر حکومت اس کی گارنٹی دے تو بالکل حلال ہے. ہمیں اس کے حلال و حرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل تو ساری سافٹ منی چل رہی ہے. ایون اے ٹی ایم میں بھی جو آپ کا بیلنس اوپر نیچے ہوتا ہے سافٹ ہی ہو رہا ہے نا. آپ کو وہ پیسے جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو فزیکلی تو پیسہ نکال کے نہیں دوسری طرف جا رہا ہوتا. تو یہ موڈ چینج ہو چکے ہیں. کرپٹو کرنسی سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جب تک حکومت وقت اس کی پشت پناہی پہ نہیں کھڑی ہوتی، وہ ہماری رجسٹرڈ کمپنیوں میں نہیں آتا اسٹاک ایکسچینج کے اندر. کل کو کوئی ان کے ساتھ مسئلہ بن جائے یا آپ کے ساتھ مسئلہ بن جائے، اس لیے کہا جاتا ہے. اگر یہ حکومت نے اجازت دے دی ہے تو ہمیں کوئی عرض نہیں ہوگی. میں نے اپنی مسجد کے امام کو نماز کا سرچ پیپر دیا تھا، وہ کہتے ہیں حدیث ضرور موجود ہیں لیکن منسوخ ہو گئی ہیں. ان کو بتائیں کہ جی ابھی تک سعودیہ والوں کو تو نہیں پتہ چلا منسوخ ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو اتنی دور پتہ چل گیا تو بتائیں کہاں منسوخ ہوئی ہیں. رفع الیدین کی حدیثیں جو صحابہ روایت کر رہے ہیں نا بخاری مسلم میں، ان میں کئی صحابہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی وفات سے 1.5-2 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. فتح مکہ کے بعد وائل بن حجر، مالک بن حویرث، یہ جو بخاری کی حدیث ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث، اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں. غزوہ تبوک تو چند مہینے پہلے ہوئی ہے حضور کی ڈیتھ سے. اور بخاری مسلم میں مالک بن حویرث کی حدیثیں ہیں کہ وہ تابعین کو جب ملنے آتے تھے تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھاتے تھے. تو حضور علیہ السلام پوری زندگی رفع الیدین سے نماز پڑھتے رہے، آخری 1 گھنٹے میں چھوڑ دیا. کہانیاں کروا رہے. اور انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے جی مکے میں ہوتا تھا مدینے میں نہیں ہوتا تھا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں نا، انہوں نے حضور کی نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں روایت کیا وائل بن حجر نے، اور وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. اس میں میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں، دیکھ لیں. بریلوی اور دیوبندی مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ نہیں دیتے. وقفہ ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض والا مسئلہ نہیں. اگر نہیں کرتے وہ تو ضد کی وجہ سے نہیں کرتے نا، وہ 2 سنتوں کو نہیں اچھا سمجھتے. حالانکہ بخاری مسلم میں موجود ہے صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. سعودی عرب میں آج بھی وقفہ ہوتا ہے، سنت غیر موقدہ ہے، پڑھ سکتے ہیں. وقفہ کرنا چاہیے، لیکن بعض دیوبند اور چند ایک بریلویوں کی مسجد میں 2-3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے عام دنوں میں، اور رمضان میں 10-15 منٹ کا ہوتا ہے. کھان پینے کے لیے کرتے ہیں.
میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں ایک بریلویوں کی مسجد میں رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے. تو وہ تو پتا ہے وہ کھانے پینے کا اتنا لمبا وقفہ کرتے ہیں. میں جلدی سے روزہ کھول کے کئی بار مسجد میں کھول کے تو 2 نفل وہ والے پڑھ لیتا تھا جو مغرب سے پہلے 2 نفل ہیں. ان سے پوچھیں ہر نماز سے پہلے 2 رکعتیں کم از کم ہیں. فجر سے پہلے 2 ہیں، زہر سے پہلے تو 4 ہیں، عصر سے پہلے 4 ہیں، عشاء سے پہلے 4 ہیں، 2 ہیں، جتنی مرضی پڑھیں. مغرب سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ جبکہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں. حضور نے 3 دفعہ فرمایا اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. تو مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں کدھر گئیں؟ سعودی عرب میں تو ہیں، باقی عرب ملکوں میں ہیں، وہ فرقوں کی نظر ہوگی. تو میں نے 2 رکعت نفل شروع کر دیے. جب ان کو پتہ چلا نے 2 رکعت نفل شروع کیے ہیں تو انہوں نے کھانے کا وقفہ مختصر کر لیا. السلام علیکم علی بھائی، آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی جب عورت سے زنا ہو تو رسول نے اسے 2 سال تک پلانے کا حکم دیا، پھر سنسار فرمایا. جی بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اس کی توبہ پوری امت پہ تقسیم کی جائے کفایت کر جائے. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ بات اس بات کی دلیل نہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ آخرت میں ہوگی مگر پبلک میں اسے قتل کیا جائے گا؟ اس سے یہ والا مسئلہ کہاں سے ہو گیا؟ اس سے آپ کو یہ تو زنا کی سزا سے آپ گستاخ رسول کی سزا کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں. اس طرح نہ کریں. گستاخ رسول کے بارے میں اور کتنی حدیثیں موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ دیکھیں، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. گستاخ رسول جو عادی ہے وہ قتل کیا جائے گا. عام گستاخ رسول تو پھر تو ساری واجب القتل ہیں. بریلویوں کے نزدیک سارے اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث حضور کا علم غیب نہ مانے اس طرح جس طرح وہ مانتے ہیں. تو کیا ہے؟ تو سر بریلویوں کے کریں بسم اللہ. پھر ایک کہانی ہے ساری کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ علماء کرام کی زیارت کرنا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی زیارت کے برابر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے. ویسے یہ لوگ ہمارے عموماً بیان کر دیتے ہیں نا کہ اس امت کے جو علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. یہ ایک قول زرعی کے طور پہ تو ٹھیک ہے، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے انبیاء کا تو کی وراثت تو علم دین ہے نا، علماء اس کو لے کے چلیں گے. اب آپ نے پوچھنا کس فرقے کے علماء؟ علماء حق یعنی امام بخاری، امام مسلم، ہم تو جن کے نام پتہ ہیں انہی کے لے سکتے ہیں نا. تو انبیاء کی طرح سے مراد یہ نہیں ان کا مرتبہ انبیاء کی طرح ہے، نہیں، انبیاء کی طرح سے مراد ہے ان کا منصب انبیاء کی طرح ہے. منصب انبیاء کا کیا تھا؟ اللہ کی دعوت. تو پوری امت کو کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لہذا یہ کہیں یہ علماء والا کام چھوڑیں، یہ پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. لو جائے نویں گل ہے، علماء نہیں سر، پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے، کیونکہ ان زمانوں میں پیغمبر آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبروں والا کام اس امت کو ٹرانسفر کر دیا. اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا، لہذا پوری امت، قرآن میں لکھا ہے پوری امت پیغمبروں والے اس کام کو لے کے چل رہی ہے. کی طرح سے مراد یہ ہے، مرتبے کی بات نہیں ہوگی. ہاں بالکل، مرتبہ کون کسی کا ڈیفائن کر سکتا ہے؟ باقی زیارتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زیارت کرنے سے اگر کچھ ہوتا نا میرے بھائی، تو سب سے بڑی زیارت تو اللہ کے نبی کی زیارت ہے. اللہ کے نبی کی زیارت کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرے، آپ کی وفات کے بعد کافر ہو کے مرے. یہ جو ام حبیبہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، ان کا خامن جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا، یعنی سابقون الاولون میں جو ہجرت کر گئے تھے نجاشی کے پاس. وہاں جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا عبید اللہ. تو وہ تو عیسائی ہو کے مرا ہے، صحابی تھا، حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرا ہے. دیکھنے سے نہیں ہوگا، کام کرنے سے فرق پڑتا ہے. مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ ملے، منکرین زکوٰۃ ہوئے، یہ کون لوگ تھے جو حضور کی زندگی کے اندر مسلمان تھے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد. یہ الفاظ سے وہ حدیث سٹارٹ ہوتی ہے. تو جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو، وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ صحابی، مسلمان نہیں. پرانیاں گلاں انہوں نے صحابی کی ڈیفینیشن کی تھی، جو حضور کو ایک دفعہ بھی دیکھ لے وہ صحابی ہے. تو جو قبائل حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے، وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں تو مرتد ہو گئے نا، تو آپ ہم انہیں صحابی نہیں کہہ سکتے. سر اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. جس زمانے میں وہ صحابی تھے اس زمانے میں انہیں صحابی کہیں گے. جیسے ابو سفیان خندق کے موقع پر کافروں کا سرغنہ تھا. خندق آج بھی ڈسکس ہوگی تو ابو سفیان کو ہم کہیں گے کہ وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا.
ہاں جب بعد میں مسلمان ہوا پھر مسلمانوں والا سٹیٹس ہے، لیکن بعد میں مسلمان ہونے کی وجہ سے خندق میں جو انہوں نے ان کی غلط کام ہے وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گے، اگرچہ وہ معاف ہو چکے. وہ تو آج کی ڈیٹ میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں بھی معاف ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن حضرت یوسف کے بھائیوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل کریں. ڈاکٹر اسرار علامہ اقبال نیشنلزم کو شرک کہتے تھے اور آپ اور سمجھتے تھے، تو آپ ان کے بارے میں کیا رکھیں گے؟ کیا رکھیں گے؟ یعنی ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر اسرار کے بارے میں انہوں نے نیشنلزم کو وہ والا شرک نہیں کہا جو قرآن میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. وہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود کلیریفائی کیا تھا کہ دنیا میں ہر گناہ شرک کی کوئی نہ کوئی فارم ہے. تو قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونے کو بھی شرک کہتے تھے کہ شرک وہ والا شرک نہیں جو معاف نہیں ہوگا. شرک سے مراد وہ ایک چھوٹے لیول کا گناہ، یہ وہ والا شرک نہیں، شرک اصغر، وہ تو ریاکاری بھی ہے شرک ہے. وہ بیٹھ جاؤ ادھر ہی بھائی، بیٹھ جا، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جائے ادھر ہی. کمیشن شاپ والے کی کمائی جائز ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ جائز نہیں ہے. کمیشن شاپ کون سے؟ پراپر ڈیلر کا جو کمیشن ہوتا ہے جی. کمیشن تو ایک جنرل بات ہوئی نا، اس کاروبار میں کیا ہوتا ہے. جس کا سوال ہے وہ بولے، وہ بتائے. آڑتی نہیں، اس طرح نہیں بولے، مجھے کام بتائیں وہ کیا کرتا ہے. کسان سے کیا لیتے ہیں؟ یعنی باقیوں نے نہیں بولنا سر، نہیں باقیوں نے اس لیے نہیں بولنا کہ سوال جس کا ہے نا اس کی تشریح رہ جائے گی. ہاں جی. تو کیا مسئلہ ہے اس میں حرام والی کون سی بات ہے؟ ڈاکٹر اسرار کو چھوڑیں، آپ بتائیں اس میں حرام بات کون سی ہے. ہاں جی، کوئی حرام نہیں ہے. اس طرح کون حرام ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کسان جو ہے وہ جو منڈی میں آڑتی بیٹھا ہوا ہے، اس منڈی کی وہ اس دکان کا کرایہ کسان دے رہا ہے یا آڑتی دے رہا ہے؟ کسان کو پلیٹ فارم کے اپنی چیزیں آ کے وہ بیچے، یہ آڑتی پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے نا، تو اس کا نہیں لے گا. دنیا میں سارا کاروبار ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. 50 طرف سے لے، جدھر جدھر وہ اپنی ایکسپرٹیز دے رہا ہے وہ لے گا. پراپر ڈیلر بھی دونوں طرف سے نہیں لیتا. پراپر ڈیلر دونوں کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ جو کرائے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے اس کے ساتھ بھی اس نے احسان کیا ہے، اور جس کو لے کے دیا اس کے ساتھ بھی احسان کیا ہے. دونوں ہے، تینوں طرف ہے. یہ تو قرآن میں اگر کہیں لکھا ہے نا دونوں طرف سے لینا حرام ہے، پھر ہم آگے چلیں گے نا. حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے، حلال کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے جب تک اسے کوئی چیز حرام نہ کر دے. آپ اگر مجھے 100 جانوروں کے نام لکھ دیں، یہ حلال ہے، یہ نہیں ہے، یہ، تو ہم کو جنرل بتائیں گے بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ درندے چاہے پرندوں میں ہو چاہے چرندوں میں ہو، یعنی جو مویشی ہیں ان کے اندر جو درندے ہیں جیسے کتا ہے، ریچھ ہے، شیر ہے، یہ درندے ہیں سارے گوشت خور. چاہے پرندوں میں ہو جیسے کوا ہے، چیل ہے، گدھ ہے. صحیح مسلم ایک حدیث میں ہے کہ یہ سارے حرام ہے جو بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے. فی نفس ہی کوئی کاروبار حلال حرام ہوگا تو پھر اس کی کمائی حلال حرام کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو دونوں طرف سے لے چاہے 50 طرف سے لے، وہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت دونوں طرف سے نہیں لے رہی. کتنے ظلم پہ مبنی ٹیکس ہیں، 2 3 طرف سے لے رہے ہوتے ہیں. پہلے آپ محنت کر کے کمائی کریں، انکم ٹیکس دیں، پھر آپ جا کے صابن کی ٹکیاں خریدیں، اس کے اوپر لادہ سے ٹیکس دیں. ٹیکسز پہ ٹیکسز چڑھ رہے ہیں. بھائی ایک دفعہ ہی لے لو جو لینا ہے، کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں عوام ٹیکس نہیں دیتی. 41 ٹیکس ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی ہر بندہ دے رہا ہوتا ہے، وہ دے نہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا. کس پیٹرول پمپ سے بغیر ٹیکس کے آپ کو پیٹرول مل رہا ہے؟ یا آپ کے پیٹرول کی قیمت میں 50% سے زیادہ ٹیکس ہے، تو 50 روپے لیٹر مجھے تو نہیں پیٹرول مل رہا، ہم تو اسی ریٹ پہ لے رہے ہیں جس ریٹ پہ ہے، ٹیکس کیوں نہیں دے رہے؟ لائف بوائے کی ٹکیا جو ہے وہ جتنے کی اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے یا ہول سیل کی قیمت ہے اس سے کم تو ہم نہیں دے سکتے، اس پہ بھی ٹیکس ہے. آپ چکن مارکیٹ میں جا کے فرائیڈ چکن بھی خریدیں، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. کسی بڑے اسٹور پہ جائیں، وہ تو باقاعدہ آپ کو جب بل بنا کے دیتے ہیں نا اس پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کی اصل قیمت ہے، یہ ٹیکسز ہے، تو دے رہے ہیں ٹیکس. بیٹھ جاؤ سوال لکھ کے دیتا ہے. فیصد کوئی نہیں، جتنا مرضی لے، کوئی فیصد نہیں. شریعت میں کوئی فیصد جتنا مرضی لے. ہاں جی، فیصد کیسے شریعت مقرر کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا منافع کی شرح ہو نہیں سکتی مقرر. اس کی وجہ یہ ہے ایک بندہ منڈی سے آلو لے کے
20 کلومیٹر دور جا کے بیچتا ہے کسی بڑی مارکیٹ میں، کیا اس کا ریٹ اور جو منڈی سے لے کے منڈی کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دکان پہ بیچتا ہے اس کا ریٹ برابر ہو سکتا ہے کبھی؟ کیوں؟ کہ جو بڑی جگہ جا کے بیچ رہا ہے اس نے دکان کا کرایہ بھی تو دینا ہے نا. تو منافع کی شرح ہو ہی نہیں سکتی. منافع کی شرح کو ایک چیز کنٹرول کرتی ہے کہ آپ نے ذخیرہ دوزی نہیں کرنی. مارکیٹ سے پورا آلو نہیں اٹھا لینا. آلو آپ بے شک 1,00,000 روپے کلو بیچیں، کوئی ممانعت نہیں، کوئی خریدے گا ہی نہیں. ہاں جی، لوگ کہتے ہیں نہیں منافع کی شرح نہیں رکھیں گے تو ظلم ہو جائے گا. اور رکھ لو نا منافع، کون لے گا تھوڑے کو؟ میں اگر لائف بوائے کی ٹکیا رکھ کے بیٹھ جاؤں کہ یہ 1,000 روپے کی لائف بوائے ہے، بیٹھا ہوں قیامت تک، کس نے خریدنا ہے؟ لیکن اگر میں دنیا سے سارا صابن اٹھا کے اور میں کہوں آج سے میں 1,000 روپے کی ٹکیا بیچ رہا ہوں، اب لوگوں کو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے. یہ ہے ذخیرہ دوزی. آلو آپ 50 روپے کلو لے کے بے شک 100 روپے کلو بیچیں، بے شک 1,000 روپے کلو، کوئی عرض نہیں، آپ سے کوئی خریدے گا ہی نہیں. آپ مارکیٹ میں سروائیو کر ہی نہیں سکتے، لہذا منافع کی شرح نہیں ہو سکتی. F11 میں دکان کا کرایہ 50,000 روپے ہے، I10 میں اسی دکان کا کرایہ 20,000 روپے ہے. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ I10 میں بندہ جو ہے وہ منڈی سے اٹھا کے جو 20 روپے کلو والا اگر 30 کا بیچ رہا ہے تو آپ F11 والے کو بھی کہیں وہ 30 روپے بھیجے. کیوں؟ اس کو تو جانے کا کرایہ بھی زیادہ پڑ رہا ہے، اس کی تو دکان کا بھی کرایہ زیادہ ہے. منافع کی شرح اسلام نے رکھی ہی نہیں ہے. تو کنے کہانی کرائی ہے کہ منافع کی شرح اسلام رکھے؟ اس واسطے تو ایک کروڑ جلداں دی کتاب چاہیے ہے ایک ایک چیز دے ریٹ لکھنے واسطے. اسلام نے جنرل کیا ہے، بلیک مارکیٹنگ نہ ہو، جتنے مرضی کا بیچو. ایک بندہ کہتا ہے دودھ میں نے 300 روپے کلو بیچنا ہے، ٹھیک ہے بیچ لے، پھر کون خریدے گا؟ نہیں خریدے گا. منافع کی شرح ہو ہی نہیں سکتی. ایک بندہ خالص دودھ بیچ رہا ہے، ایک سپریٹا بیچ رہا ہے، یعنی ملائی نکلی ہوئی، دونوں کے ریٹ میں فرق ہے. اب آپ دونوں کو برابر ریٹ پہ تو نہیں لا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ KFC کو کہیں گے وہ عام چکن کی طرح ریٹ لگائے، بھائی وہ کینڈنس والوں سے اٹھا رہے ہیں چکن. آپ چکن لے رہے ہیں 300 روپے کلو، ان کو پڑ رہا ہے 1,000 روپے کلو یا 500 روپے کلو، تو وہ کس طرح آپ کو اس ریٹ پہ دے دیں؟ کہتے ہیں جی وہ جی ہماری ریڈی پہ تو 50 روپے کے اتنے چپس ملتے ہیں اور KFC والے 100 روپے کے اتنے سے دیتے ہیں. سر KFC نے جڑا آلو لیا وہ 1,000 روپے کلو ہے، تو تس جڑے آلو دے چپس کھا رہے ہو وہ 50 روپے کلو ہے. تو اپنی عقل بھی تو سوچے نا. تو چپسوں کے کوئی ریٹ کا منافع طے نہیں ہو سکتا، منافع کسی چیز کا طے نہیں ہوگا. ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوگی. اس کے بعد جتنے مرضی کا بیچے، کوئی مسئلہ. اگر کوئی بندہ کسی عذر کے باعث مسجد میں نہ پہنچ سکے، گھر میں نماز پڑھ لے، جی عذر ہو تو ضرور پڑھے، عادت نہ بنائے. اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسے روکنے کی کوشش کرو. اگر نہ رکے اسے جھگڑا کرو، وہ شیطان ہے. سترے والی میری حدیث دیکھ لیں. بہتر یہ کہ آپ ایسی جگہ پہ نماز ہی نہ پڑھیں کہ راستہ ہے، یا کم از کم ایک ہاتھ جسے آپ کہتے ہیں 1.5 فٹ اور ایک انگلی جتنی موٹی سامنے کوئی چیز رکھ لیں، جس طرح عموماً اہل حدیث کی مساجد میں آپ کو سترے رکھے ہوئے ملیں گے. اگر مسجد میں لیٹ پہنچا، جماعت ہوگی، اب میں اپنی جماعت پڑھنے کے لیے پہلے اقامت کہوں گا، ہاں کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اقامت کہیں، اکیلے جماعت شروع کر دیں، آپ کے ساتھ کوئی آئے گا تو مل جائے گا، یا بہتر ہے آپ کسی کا انتظار کریں اور وہ آپ کے ساتھ آ کے شامل ہو. سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نماز پڑھتا ہے. تو اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے اس طرح کے حالات میں. کیا حضرت خضر زندہ ہے؟ نہیں جی، فوت ہو گئے ہیں. ورنہ کو واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے ان کا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈڈ میری موجود ہے. حضرت خضر کے نام پہ جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، وہ شیطان ہے جو ان کو آ کے ملتا ہے. کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی جیب ڈھیلی کرنے کا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں جیب ڈھیلی کرنے کا، لیکن ٹیکسز تو ہمیں بہرحال دینے پڑیں گے کیونکہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں، سڑکیں یوز کر رہے ہیں، فیسلٹیز لے رہے ہیں. اب یہ بجلی کا آپ کو جو یونٹ 15 سے 20 روپے کا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو تو یہ 35 روپے کا پڑ رہا ہے، سبسڈی دے رہی ہے نا آپ کو. تو اس کے اگینسٹ اگر وہ ٹیکسز لیتے ہیں تو ان کو دینے پڑیں گے. ٹیکس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. متشابہات آیات کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو. اور متشابہ آیات کون سی ہیں؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں. متشابہ عربی میں کہتے ہیں ملتی جلتی چیزیں. قرآن میں آیا کہ اصل جو قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی جو اصل ہیں وہ ہیں محکمات. آل عمران 7 نمبر آیت میں آیا. اور کچھ متشابہات بھی ہیں جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں. اور اصل جو ہیں وہ قرآن کا وہ محکمات ہیں. محکمات جن میں اللہ نے حکم دیا ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ماں باپ کی اطاعت کرو، چوری سے بچو، قتل سے بچو، یہ سارے اللہ کے حکم ہیں. یہ اصل دین ہے. متشابہات مجبوری ہے کہ دنیا میں آپ کو جنت کا نقشہ نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ وہ نعمتیں تو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. تو اللہ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ جب جنتیوں کو فروٹ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو اسی کے متشابہ ہے جس طرح دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا.
لیکن وہ ویسا ہوگا نہیں. یہ جنت کا آم دیکھنے میں دنیا کے آم کی طرح ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ، خوشبو، وہ دنیا کو فروٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اب جنت کی نعمتوں کی مثالیں دنیا میں اللہ نے رکھ دی ہیں. اگر آپ کو دنیا میں دودھ، شہد، ان چیزوں کا نہ پتا ہوتا تو ان کی نہروں کا آپ کو کیسے سمجھ آتی؟ تو یہ ایگزامپل دی جاتی ہے تاکہ آخرت کی زندگی کا دھندلا تصور آئے. یہ آگ کا بھی جو قرآن میں ہے نا، یہ آگ بھی یہ والی آگ نہیں ہے. دنیا کی آگ میں روشنی ہے، آخرت کی آگ اندھیرے والی ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 70 گنا زیادہ تیز ہے دنیا سے. تو آخرت کی آگ کی بھی مثال آپ دنیا سے نہیں دے سکتے. تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں یہ متشابہ ہے، ملتی جلتی. انگریزی کے لیے اس کے لفظ ہے ریزیمبلنس. جیسے میں کسی عام بندے کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ دودھ چونے کی طرح سفید ہوتا ہے یا چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں یہ صرف سفیدی میں ایک جیسا ہے، باقی کوئی چیز دونوں کی نہیں ملتی، نہ کیمیکل کمپوزیشن نہ اس کی تاثیر. لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں مثال دینی پڑتی ہے. قرآن میں بھی اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ کا سہارا لیا جو انسانوں میں تھے. اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے، اور سورہ دہر میں ہے انسان کو ہم نے سنتا دیکھتا بنایا. تو اب اس سے مراد کیا انسان کی طرح کا سننا دیکھنا ہے؟ نہیں. اللہ بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں. تو کیا زندگی ایک جیسی ہے؟ نہیں. الفاظ ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ایک تصور آ جائے. اسی کو ہم کہتے ہیں متشابہ، ملتی جلتی چیزیں. تو اللہ نے فرمایا متشابہات کے پیچھے وہ پڑتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے. اور اہل ایمان کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے جو کچھ تیری طرف سے نازل ہوا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کی کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. اہل ایمان کی روش یہ ہے. تو متشابہات، اللہ عرش پہ ہے، میں بھی اب اس ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اب میں اس کے ساتھ مثال اس کی کیسے دے دوں؟ قرآن میں الیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اللہ ہماری رگے جہاں سے قریب ہے، کس طرح قریب ہے، کس کیفیت سے قریب ہے، اس کی میں کیا مثال بیان کروں؟ یہ وہ متشابہات ہیں. ان پہ صرف ایمان لانا ہے، ان پہ عمل کرنے کا کہیں نہیں ہے. عمل کرنے والی چیز محکمات ہیں، اور سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ محکمات ہی کتاب اللہ کی اصل ہیں، یعنی اصل وہی ہے. باقی چیزیں سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا ہے. اس پہ بھی میرا کلپ ریکارڈ ہے. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بغاوت پر امیر شام پر وہی حکم نہیں لگتا جو ابوبکر کی خلافت میں باغیوں پر لگایا گیا تھا. کیا دوبارہ خلافت راشدہ قائم ہو سکتی ہے؟ ہم کیا کرنا ہوگا؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. باقی جو امیر شام کے ساتھ کرنا تھا حضرت علی نے کر دیا نا جی، قتال کیا نا ان کے خلاف. السلام علیکم. آپ کا ایک ویڈیو ہے جس میں آپ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ حضرت علی کے بارے میں الفاظ ہیں کہ اس وقت میں بد نصیب ہوں گا، اور آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ ظالم ہوگا. تو آپ بد نصیب استعمال کر لیں. کسی شخص کا بد نصیب ہونا ظالم ہونے سے بڑا ہے. ظالم کے تو چانس ہے وہ توبہ کر لے گا، بد نصیب تو بہت وڈی ہے، قسمت ہی پھٹی ہے. تو بد نصیب کہہ لیا کرو، چلو خوش رہو. یہ عربی زبان کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو اس کے لیے کئی ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس مفہوم کو. ہاں اگر وہاں لکھا ہوتا نا ظالم اور میں کہتا مظلوم، پھر 180 ڈگری ہوگا. اگر کسی شخص کو کہا جائے ظالم، بالکل درست. راہ حق سے ہٹا ہوا، بالکل درست. ضدی، بالکل درست. یہ سارے الفاظ آپ انٹرچینجبل ہیں. عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت مفہوم کو دیکھا جاتا ہے، الفاظ کے ایگزیکٹ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں تو بڑا بد نصیب ہوں گا اگر میں آپ کی بیوی سے لڑوں، اور حضور نے فرمایا نہیں، وہ جب لڑے گی تو اس کو گھاتک پہنچانا، یعنی وہ بد نصیب ہوگی، تو سر آپ بد نصیب کہہ لیں. ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ شوق ہے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنے کا تو کریں، بھگتیں پھر. کیا ہر گناہ کی معافی ہو جاتی؟ جی دنیا میں ہر گناہ کی معافی ہے، آخرت میں شرک معاف نہیں ہوگا. دنیا میں ہر گناہ معاف ہو جائے گا، اور دنیا میں اگر کوئی شرک کرتا ہوا بھی توبہ کر کے مرا تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے. کیا شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو اتنا گناہ گار ہے؟ دل کے وسوسوں کا گناہ یا دل بھی گناہ کرتا ہے، اس طرح کی کئی ایک ویڈیوز میری دیکھ لیں. وسوسے ڈالنے پہ جب تک عمل نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا، البتہ جان بوجھ کے برائی کا خیال دل میں لانا وہ گناہ ہے. علی بھائی آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ابوبکر صدیق کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے. جی ہمارے نزدیک ثابت ہے. جو بندہ ابوبکر صدیق کو صحابی نہ مانے کیا وہ کافر ہے؟ یہ میرے بھائی اتنے آسان سوال نہیں. کفر اسلام کا فیصلہ میں اس کے اوپر ایک ہی ورڈ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے یہ تو آپ اگر کفر اسلام کریں گے تو اہل حدیث سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ قرآن میں تو لکھا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، لہذا جتنے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی والے ہیں یہ سارے کافر ہیں. لو ہاں 10-12 کروڑ بندہ کافر ہو گیا 1 منٹ.
ہاں پختو، اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو کافر کہنا. آپ صرف یہ کہا کریں کہ یہ عقیدے میں کفر ہے. بندہ پورا کافر اس وقت ہوگا جب اللہ رسول آخرت کا ختم نبوت کا انکار کر دے. ٹھیک ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہے. ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ابو صدیق کو صحابی نہ مانے آدمی کافر نہیں ہوتا، تو میں نے یہ بتایا تھا میرے بھائی پھر یہ کفر کہاں تک جائے گا. علی بھائی جز رفع الیدین مستند کتاب ہے جی، ابھی تک تو مسند ہے، یہ انکار کرتے ہیں بعض حنفی، تو ان کو کہ جز رفع الیدین، جنہوں نے بخاری مسلم کو نہیں مانا جز رفع الیدین تو پھر بھی جز ہے. جو کفارہ ہے رمضان میں ہم بستری کا، اس میں کفارہ عیدی سینٹر میں دے سکتے ہیں، بالکل دیں جی، لیکن ان کو بتا دیں کہ یہ غریبوں مسکینوں پہ لگائیں. مسلمان کب تک، اب یہ نہ ہو کہ جا کے وہ اسپیشل جہاز کرا کے فیصل عیدی عمران خان کو 1 کروڑ کا چیک دینے گیا. عیدی صاحب زندہ ہوتے ہیں نا تو اس کو چھتر مارتے ہیں. آج کے دور میں چارٹرڈ طیارہ لے کے صرف چیک دینے کے لیے ایک بندہ کراچی سے اڑا ہے، اور یار آن لائن ٹرانسفر کر دے، نمائشی، اور نمائشی بھی اپنی جیب سے نہیں، لوگوں کے چندے اکٹھے کر کے پرائم منسٹر کو دے رہے. تو یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ حلال کے کاموں کو لگائیں نا، حرام کاموں میں تو نہ لگائیں. مسلمان کب تک اپنے حکمرانوں اور غیر ملکی حکمرانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہیں گے؟ جب تک قرآن کو چھوڑے رکھیں گے ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک قرآن کی طرف واپس نہیں آتا. اگر امام دوسری رکعت میں درود پڑھنے کا موقع نہ دے تو اس صورت میں کیا رائے ہے؟ دوسری رکعت میں درود پڑھنے کا موقع نہ دے، دوسری رکعت میں تو درود، ہاں جی ہاں جی، دوسری رکعت میں تو درود پڑھ لیں تب بھی ٹھیک، نہ بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک. چوتھی رکعت میں ضروری ہے، آخری میں ضروری ہے. تو آپ چھوٹا سا تو پڑھ لیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کافی. سورۃ الانبیاء سورہ نبا کا شان نزول بیان کر دیں. مکی صورت ہے جی، اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے. مکی صورتیں زیادہ تر اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. کیا ہم گوگل یا ای میل کے ذریعے آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ یہ امپاسبل ہو گیا آلموسٹ. سوال یوٹیوب سے کریں، ہر چیز ریکارڈڈ ہے. حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو ذر غفاری کو شہر بدر کیوں کیا تھا؟ اس پہ حضرت ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں. کیا حضرت ابو ذر کی شہادت کے ذمہ دار حضرت عثمان ہے؟ شہید تو نہیں ہوئے جی، وہ اپنی موت خود مرے. حضرت عثمان نہیں ہے ذمہ دار، انہوں نے توبہ کیا حضرت عثمان کو. علی بھائی پرانے زمانے میں قربانی قبول ہونے کی صورت میں قربانی کو آگ لگتی، اب کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. اب کیسے پتہ چلے گا؟ اب بس اچھی نیت کریں، آخرت میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. کیا حائضہ عورت صبح و شام کے اذکار کر سکتی ہے؟ ضرور کرے جی، کر سکتی ہے نہیں کرے، دروشی بھی پڑھے، اور دل میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. دل میں جو مرضی کرے، زبان سے نہیں کرے گی قرآن. ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو حالت جو جنبی حالت کے علاوہ ہر حالت میں آپ قرآن پڑھتے تھے، جنبی حالت قرآن پڑھنے سے روکتی تھی. علی بھائی یوٹیوب پر آپ کے حوالے سے کافی میمز بنی ہوئی ہیں. میرے تو نہیں میم بنی، میری کیا میم بننی ہے؟ ہمارا مقصد لوگوں کے فرقوں کی اصلاح کرنا ہے. میرے بھائی میں نے کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی ہے، رہ گیا یوٹیوب اگر کسی کنٹرول میں ہوتا نا تو پاکستان کا پرائم منسٹر اور آرمی چیف اپنے خلاف ہونے والا پراپوگنڈا روک لیتا. جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان بیچاروں کی جو حالت یوٹیوب پہ بنی ہوئی ہے، تو میں تو مسکین آدمی ہوں، میں کسی کو کیا روک سکتا ہوں؟ کیا آب حیات موجود ہے؟ آب حیات ہی لکھ لیں آپ یوٹیوب کے اوپر تو میرا کلپ کھل جائے گا. کوئی نہیں ہے جی، سب فراڈ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرت خضر والا بھی وہ جھوٹ بات ہے. اگر کسی نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے تو کیا آخرت میں اس کو ادا کرنا پڑے گا؟ بالکل کرنا پڑے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو دنیا کا مال و متاع نہ رکھتا ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو ڈھیروں ڈھیر نماز، زکوٰۃ، صدقات، حج اور عمرے، بڑی نیکیاں لے کے آیا، لیکن اس حال میں کہ کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا، کسی کو ناجائز ڈانٹا، کسی پہ غصے ہوا، کسی کو ذہنی ٹینشن دی، کافی ترتیب سے وہ چیزیں، تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کے حق مانگیں گے اپنا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے پاس تو آج دینے کو کچھ نہیں ہے، تم اس کی نیکیوں میں سے لے جاؤ، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکی ہے. نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جس کا اس نے کچھ دینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آئے گا نیکیاں تو ختم، اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے نا اس کو پھر دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. اور کئی لوگ اس مظلومیت کی وجہ سے خود تو وہ بچ جائیں گے، لیکن یہ مارا جائے گا. اور یہ نیک بندے کا ذکر ہوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے نیک لوگوں میں اکثر لوگ جو ہے نا تکبر میں آ جاتے ہیں، حقوق العباد کے معاملے میں بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں. داڑھی ہوگی، حج عمرے ہوں گے، لیکن یتیم بھانجوں کا، بھانجیوں کا، بھتیجے اور بھتیجیوں کا انہوں نے مال غصب کیا ہوگا. انشاءاللہ دوزخ میں جائیں گے. قرآن میں آیا کہ جو یتیموں کا مال ناک ہڑپ کر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں.
تعمیر شدہ مکانات کے دروازے قبرستان کی جگہ میں کھلتے ہوں، بہت اچھی بات ہے جی، روزانہ آپ کو قبروں کی زیارت کا موقع ملے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو دیکھو تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ قبرستان میں آپ کا کھلتا ہے، متبادل راستہ نہ ہو. قبرستان کی جگہ کو بطور وقف کیا جا سکتا ہے، بطور یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بطور کل یا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. وقف قبرستان کی جگہ کو راستے کے لیے نہیں آپ بنا سکتے کہ اس قبریں یعنی اس کو آپ ختم کر کے تو آپ راستہ بنا دیں ادھر، نہیں، راستہ ہٹ کے ہی ہونا چاہیے. صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ انگاروں پہ بیٹھے اور انگارے اس کے کپڑے اور پیٹھ کی کھال بھی جلا دینا. یہ کم عذاب ہے ایک مسلمان کی قبر پہ بیٹھنے کا، زیادہ عذاب ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کل ہی ہماری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، قبر پہ پھول ڈالنا، چادر، قبر پہ بیٹھنا، عہد نامہ، پانی چھڑکنا، کفنی لکھنا، تو یہ ساری چیزیں اس پہ میں نے یہ باتیں بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بھائی کچھ علامہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اذان اور اقامت کہیں. نہیں، اکیلے نماز والے کے لیے اذان اقامت نہیں ہے، جماعت والے کے لیے. ہاں اگر اکیلا کہیں بالکل ایسی جگہ جہاں پہ جماعت قائم نہیں ہو رہی، جیسے سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اذان اور اقامت دے کے نماز قائم کرتا ہے، وہاں تو درست ہے. عام گھروں میں تو اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کی اذان کافی ہے. اور مسجد کی بھی اذان نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ جماعت کے لیے ہے. جیسے ہی وقت داخل ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اکثر عورتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی اذان نہیں مسجد میں ابھی ہوئی. وہ اذان تو میرے بھائی زور کا وقت 12:15 داخل ہو رہا ہے، اذان ہوتی ہے جا کے 1:15 کیونکہ جماعت 1:30 بجے ہوتی ہے، تو آپ 12:15 کے بعد نماز پڑھ لیں، 12:20 کے بعد نماز پڑھ لیں. اور بعض اوقات تو 11:55 پہ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں داخل ہو جاتا ہے نماز کا ٹائم. سعودی عرب میں میں نے کئی بار نماز پڑھی 12:15 زور کی نماز ہو جاتی ہے جب 12 بجے وہاں پہ زور کا وقت داخل ہو رہا تھا. لیکن جب 12:20 یا 12:25 پہ ہوگا پھر 12:45 کو ہوتی جماعت. تو اذان اور جو ہے وہ اقامت جماعت کے لیے، عام نماز آپ پڑھ سکتے ہیں وقت داخل ہوتا ہے. علی بھائی شرح صحیح بخاری میں کچھ حدیث رفع کے خلاف بھی ملتی ہیں. ظاہر ہے جنہوں نے کام ڈالا ہے تو انہوں نے روایتیں بھی تو لی ہوئی ہیں نا، روایتیں کمزور ہیں. شرح بخاری میں ملتی ہیں، بخاری شریف میں نہیں ملتی. بخاری شریف پہ عمل کرو نا، شرح اتنے بہت کچھ لکھا ہوا ہے. شرح لکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ بخاری مسلم کو کاؤنٹر کیا جائے. یہ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں قرآن کی شرح میں کئی ایک ایسی باتیں ملتی ہیں کہ بابوں کو پکارا جائے، تو اس سے قرآن کی تعلیمات پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. علی بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں. آپ نے حضرت محمد کو ہمارا روحانی باپ کا، وہ ساتھ آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لوگ حضرت زید بن حارثہ کو حضور کا بیٹا کہتے تھے، منہ بولا بیٹا تھا تو حقیقی بیٹا کہتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ بگوٹن سن نہیں ہے، یہ منہ بولا ہے، اور اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، زید بن حارثہ کہا جائے، زید بن محمد نہ کہا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے گا. وہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کا قول ہے نا کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے، اگر وہ جوان ہوتے تو پیغمبر بنائے جاتے، لیکن چونکہ حضور خاتم النبیین ہے لہٰذا آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا. یہ ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے بیٹا جوان نہیں ہوا، ورنہ تو اگر حضرت ابراہیم کا جوان بیٹا پیغمبر تھا تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہی بنتا. یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا جوان بھی اور وہ پیغمبر نہ ہو، لیکن چونکہ حضور خاتم النبیین تھے اس لیے بچے آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے. پیغمبر عورت تو پیغمبر بن نہیں سکتی تھی، اس لیے عورتیں جوان ہوئی، 4 بیٹیاں آپ کی. تو میں نے جو کہا نا وہ اس لیے کہا کہ قرآن میں ہے کہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پہ بڑھ کے حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو امت کی مائیں جو ہیں وہ کیا بگوٹن مائیں ہیں؟ نہیں، آنرری مائیں ہیں. اس سینس میں آنرری طور پہ امت کا باپ نبی علیہ السلام ہے، روحانی طور پہ. اس سے مراد وہ والا باپ نہیں ہے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے. تو قرآن نے جس باپ ہونے کی نفی کی وہ ختم نبوت کی وجہ سے زید بن حارثہ کے معاملے میں اور اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی. یہ روحانی کا ہو رہا ہے. اب استاد کو آ جاتا ہے روحانی باپ، تو اس کی یہ نہیں کہ اس کو باپ مان لیا آپ نے، روحانی طور پہ. جب میں بار بار روحانی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس ٹرم میں. اور کربلا والے ریسرچ پیپر آڈیو میں بھی کرنے کی اجازت دیں، اجازت ہے، جو مرضی کریں، تبدیل نہ کریں اسے. بس ہم اکثر آپ کو مرشد کہتے ہیں. نہیں، یہ مجھے نہ کہا کریں، وہ مفتی صاحب کو ہی کہا کریں جن کی میمز بنتی ہیں. تو مختار سقفی کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں. مختار سقفی میرا کلپ دیکھ لیں جی. مختار سقفی کے بارے میں متضاد رائے. ہمارا تو موقف یہی ہے چونکہ صحابہ کرام ان کے فالوورز کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ خوشبیہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. خوشبیہ ان کو کہا جاتا تھا جو مختار سقفی کے فالوورز، تو مسلمان ہی تھے.
باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی کیا 1 سال سے 2 سال کا سٹاک رکھنا جائز ہے؟ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو, سٹاک رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں نے اپنے گھروں میں چاول بھی اور گندم بھی رکھی ہوتی ہے, لیکن پوری مارکیٹ کی گندم اور چاول اٹھا لینا 2 سال کے لیے, یہ حرام ہے. اپنے سٹاک کے لیے جو رکھنا ہے وہ رکھ لیں. ایون اگر آپ نے دکان پہ بیچنے کے لیے بھی کوئی چیز سٹور کی ہے تو آپ کر لیں, لیکن ایسی سٹور نہ کریں کہ مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہو جائے. یہ آپ نے خود فیصلہ کر لیں. علی بھائی ہمارے گاؤں میں درس پتہ نہیں کیا لکھا ہے, اور ساتھ درس والے نے آپ کی مخالفت کی ہے. درس والے فرما رہے تھے کہ انجینئر علی بھائی کہتے ہیں کہ بابے کچھ بھی نہیں, حالانکہ تمام تو علی بھائی سے بھی پوچھ رہے ہیں نا, علی بھائی بابے کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم کن بابوں کی بات کر رہے ہیں جو کتابوں کے خلاف ہے. اس کے لیے میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں, وہ سٹارٹ میں نے جملہ بول دیا. یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. اس کے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانیں. اگر ایک بابا کتابوں کے خلاف ہو جائے, اگر کسی ملک کا پرائم منسٹر یا آرمی چیف یا کوئی عہدیدار ملک کے خلاف ہو جائے, تو پھر اس پرائم منسٹر کی یا اس آرمی چیف کی عزت کی جائے گی کیا؟ تو جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو یہ فلاں, اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں, تو اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو جو بابے قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو وہ بابے رہے ہی نہیں نا. وہ بابے کہاں سے ہو گئے؟ وہ بابے کا ٹائٹل ان سے چلا گیا. ہم جن بابوں کی بات کر رہے ہیں نا, جن کے خلاف ہیں, وہ والے بابے ہیں. باقی رہ گیا اگر بخاری مسلم کو اگر آپ بابا کہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں ان کو بابے. آپ کو بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں بابوں کے پیچھے آئیں. السلام علیکم علی بھائی, میرے والدین بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی طرف سے مجھے آپ کے بیان سننے کے سختی سے منع کیا. تو نہ سنیں نا, آپ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ اذان سے پہلے پڑھنے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ یہ تو 500-600 سال پہلے شروع ہوا ہے, پہلے نہیں تھا. علی بھائی میں حقیقت ٹی وی کو کافی فالو کرتا ہوں. سوال یہ کہ کیا افغان طالبان حق پر ہیں؟ کیا جہاد صرف ریاست پر ہی فرض ہے جبکہ ریاست جہاد سے گریز کرے؟ دیکھیں افغان طالبان نے جو جہاد کیا ہے نا امریکہ کے خلاف, اس میں تو ظاہر ہم ان کے ساتھ ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تیرے گھر میں چور گھس آئیں تو ان سے لڑ, اگر تو مارا گیا تو شہید, اور اگر تو نے سامنے والے کو مار دیا تو تجھ پہ کوئی قدغن نہیں ہے. افغان جہاد جو مسلمانوں نے امریکنز کے خلاف کیا, کافروں کے خلاف کیا, ان کی سرزمین میں گھس گئے, چاہے رشینز تھے چاہے امریکن تھے, اس سے پہلے برٹش تھے, تو اس کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں. لیکن افغان جہاد سے مراد اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے اور پاور کی جنگ کے اندر ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرنی ہے صرف اس کے لیے, تو اس کو تو نہیں کوئی بھی جائز کیے گا. تو افغان طالبان کا جہاد تو ان کے خلاف تھا. اب جو صورتحال ہے وہ تو ابھی ہمیں کلیئر نہیں کہ کیا ہے. باقی ہماری حکومت نے جو اس وقت سٹانس لیا, میرا خیال ہے یہ سٹانس ہمیشہ سے ہمیں لینا چاہیے تھا, تو ہم لوگ امن میں رہتے. رشیا کی وار کے اگینسٹ بھی جو ہمارے ابھی پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے نا کہ ہم پیس کے ساتھی تو ہیں لیکن جنگ کے ساتھی کسی کے ساتھ نہیں بنیں گے, یہی کچھ پہلے بھی کرنا چاہیے تھا. آج تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پرویز مشرف اور ضیاء الحق دونوں کے فیصلے غلط تھے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. شکر ہے اب یہ فیصلہ ادھر کوئی نہیں ہوا, اللہ نہ کرے کہ کوئی اور فیصلہ ہو. اسلام میں جمہوریت ہے کہ نہیں؟ اسلامی جمہوریت تو ہے نا جی, یہ ویسٹرن جمہوریت تو نہیں ہے. حلال و حرام کا فیصلہ جو ہے قرآن و سنت کرے گی. باقی حضور علیہ السلام بھی جمہور رائے دیکھتے تھے, آپ حدیث میں بھی کہتے ہیں جمہور محدثین کی رائے ہے. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا طالبان اسلام کا غلبہ چاہ رہے ہیں؟ طالبان نے تو خود کہہ دیا جی ہم اب آندھا کے بعد کسی ملک کے اندر انویژن نہیں کریں گے. ہم عورتوں کو, یہ ان کے ترجمان کا میں نے پورا انٹرویو سنا ہے, ابھی تو ان کے ترجمان کے انٹرویوز آ چکے ہیں, وہ تو کافی ماڈریٹ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا ہم بچیوں کی تعلیم پہ کوئی پابندی نہیں لگائیں گے, یونیورسٹیز میں پڑھیں, صرف ہم کہتے ہیں حجاب کے ساتھ نوکری بھی کریں اور پڑھیں بھی. تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا یہ جو انقلاب ہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے, کسی ملک میں چڑھ نہیں دوڑیں گے, ہم افغانستان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, افغانستان کے اندر ہی رہیں گے. تو میرے خیال اب تو کسی کو ان سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو اعتراض یہی تھا نا کہ یہ ادھر بھی کھانا جنگی ہے, دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کریں گے, وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے. اب آپ کہیں گے جی وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں اندر سے نہیں کہہ رہے, جب اندر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آپ اوپر کی بات کریں, جب وقت آئے گا پھر دیکھی جائے گی. تو ابھی تو میرے خیال ہے آج کل تو ان کا صورتحال جو ان کی کمزوریاں لوگ ہائی لائٹ کرتے تھے نا, کافی حد تک انہوں نے اوور کم کر لی ہے. علی بھائی آگے الیکشن آ رہے ہیں تو میں کیا ٹی ایل پی کو ووٹ دینا بہتر ہوگا؟ ٹی ایل پی والوں کو تو فی الحال تو قدم ڈکلیئر کیا ہے نا, اگر وہ دوبارہ سے ان کو وہ مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں, آپ کی مرضی, ضرور دیں جی ووٹ, جس کو دل کرتا ہے آپ دیں, آپ کا رائٹ ہے. کیا شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے اس کے بعد اس سے رجوع نہ کرے اور اس عرصے میں بیوی کے ہاں اولاد ہو جائے؟ اب تک 1 سال سے اوپر ہو گیا اس بات کو, تو کیا بیوی 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ اولاد ہونے سے تو طلاقیں نہیں واقع ہوتی میرے بھائی. ایک طلاق دی ہے تو جب مرضی آپ رجوع کر لیں,
3 مہینے کے اندر 3 مہینے سے زیادہ گزر گئے تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ رجوع کریں گے. اس کے اوپر اجماع ہے, اس میں اختلاف ہے ہی نہیں ہے, حوالے کی ضرورت ہی نہیں. میں دیوبندی ہوں اور دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, میرا سارا خاندان بھی دیوبندی ہے, مبارک ہو جی آپ کو. لیکن مجھے شرم آتی ہے رفع دین کرنے میں, اور خاندان والوں کے ڈر سے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. شرم کیوں آتی ہے میرے بھائی؟ کتنا عرصہ آپ شرم کریں گے؟ آج گورنمنٹ آپ کا وظیفہ لگا دے رفع دین کرنے پہ, آپ کی ساری شرم مر جائے گی. یا رفع دین نہ کرنے پہ کوڑے مارے جائیں, یا عبداللہ بن عمر کی طرح کنکریاں ماری جائیں. ہاں, عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں رفع دین سستی کی وجہ سے چھوڑتے تھے. تو آپ کو کنکریاں پڑھنی شروع ہو جائیں تو آپ کریں گے. عوام کی شرم چھوڑ دیں جی, کچھ عرصہ شرم آئے گی, تھوڑے سے بے شرم ہو جائے اس معاملے میں تو ٹھیک ہو جائے گا. قرآن و سنت کے معاملے میں ظاہر ہے جی آپ کی مخالفت ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا مخالفت نہ ہو. ناسبی کی تعریف بیان کرتے ہیں, کیونکہ ہم اور آپ ناسبی کی تعریف اور کرتے ہیں, شیعہ ناسبی کسی اور کو بولتے ہیں جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے اور افضل نہ مانے. نہیں, یہ ناسبیت کی تعریف نہیں ہے. ناسبیت ہے حضرت علی کی دشمنی کا نام, ان سے بغض رکھنے کا نام. آپ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مان رہے ہیں, وہ حضرت علی سے دشمنی تو نہیں رکھتے, چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. شیعہ میں بھی اکثر ماڈریٹ لوگ, ایران کے شیعہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا حق تھا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب کمپرومائز کیا 3 خلفاء کے ساتھ تو ہمیں بھی کمپرومائز کرنا چاہیے, لہٰذا وہ اس معاملے کو ناسبیت نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ناسبی حضرت علی سے دشمنی کا نام ہے, اور حضرت علی کے مخالفین کو بڑھا چڑھا کے حضرت علی کے مقابلے پہ پیش کرنے کا نام ہے. علی بھائی, آپ نے ایک دفعہ امام حنیفہ کے بارے میں کہا تھا وہ حکمرانوں کی گود میں بیٹھ گئے تھے. امام حنیفہ کے بارے میں نعوذ باللہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی, استغفر اللہ تو بولی. ان کے شاگردوں کے بارے میں بات کی تھی, قاضی ابو یوسف کے بارے میں. نہ حنفیت تو امام حنیفہ نے پھیلائی نہیں ہے. ہاں, تو میں نے یہ نہیں کہا میرے بھائی, آپ کے سننے میں فرق لگا ہے. یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, حنفیت دنیا میں کیسے پھیلی. میں نے کہا تھا کہ امام حنیفہ کے ماننے والے اور ان کے شاگرد حکمرانوں کی گود میں بیٹھ گئے تھے. تو میں نے تو امام حنیفہ کے جو قتل کا واقعہ کئی بار سنایا کہ انہیں قتل اس لیے کیا گیا کہ وہ حکمرانوں کی گود میں نہیں بیٹھے تھے, زہر کا پیالہ پی لیا اور چیف جسٹس نہیں بنے. تو آپ اپنا علاج کروائیں, میں نے یہ بات نہیں کی. یعنی علاج سے مراد یہ, میں الفاظ واپس لیتا ہوں, ویڈیو سے نہیں, آپ سے معذرت کے ساتھ کہ میں نے بات نہیں کی. آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی وجہ سے حنفیت پھیل گئی. ہاں, یہ میں نے بالکل کہا تھا, حکمرانوں کی وجہ سے پھیلی ہے. ان کے شاگردوں نے فقہ حنفی کو رائج کیا. قاضی ابو یوسف جو تھے انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تھا, اس کی وجہ سے پہلے. امام حنیفہ کے بارے میں تم نے کوئی بات نہیں, نعوذ باللہ. علی بھائی, میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں. چھوڑے جی, آج آپ کی سوال کیا ہے؟ قربانی کے لیے اکثر بڑے اور خوبصورت یا زیادہ جانور, اوپر خوبصورت لکھا ہے, تھلے جانور بھی خوبصورت لکھا ہے. اچھا جی, بہت پسند ہو رہے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یہ دکھلاوے کی قربانی ہے. تو زیادہ دکھلاوے کی ہے نا, اس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر 12 بیل ذبح کر رہا ہے تو اس کا کیا کام ہے کہ وہ اردو پوائنٹ کو انٹرویو دے کے تو اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروائے کہ جی اس کی اتنے لاکھ قیمت ہے, اس کی اتنی ہے. یا ایک مولوی جو ہے وہ ایک جو ہے ولاگر کو لے کے تو نکلتا ہے جی میں اینے بکرے لین لگا, تو آپ کو نہیں نظر آ رہا کیا کر رہا ہے وہ, تو وہ خود ریاکاری کر رہے ہیں نا. اور مسند احمد کی حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. تو یہ دکھلاوے والا صدقہ ہے, ایسی قربانی جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ہم لوگوں کو ترغیب ضرور دلائیں گے, ہاں کسی کو مخاطب کر کے نہیں کہیں گے یہ ریاکار یا مشرک ہے یا یہ حرام کر رہا ہے, اس کو یہ بتائیں گے کہ اس کا جو عمل ہے نا یہ ریاکاری ہے. وہ تو ہے نا سرکار, ریاکاری تو ہے. کیوں جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں اپنے پیسے کی نمائش کے لیے. اور آپ کو اکثر وہ لوگ نظر آئیں گے جو نماز کبھی نہیں پڑھی, عید کی نماز پڑھی ہوگی اس دن فجر نہیں پڑھی ہوگی, بیل لیا ہوگا 10 لاکھ کا. تو ریشو پروپورشن کا تو خیال رکھیں. قربانی تو سنت ہے, نماز فرض ہے. علی بھائی رافضی کی تعریف کریں. رافضی وہ ہیں جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کو ناحق مانتے ہیں. ناحق اس حوالے سے کہ وہ حضرت علی کے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے باوجود کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ رافضی ہیں. عید پر دیکھا گیا کچھ جانور بے قابو ہو جاتے ہیں تو انہیں گولیاں ماری جاتی ہیں. حرام ہے میرے بھائی, یہ ناڑی ہوتے ہیں, یہ بے قابو ہو ہی نہیں سکتا جانور. کس طرح بے قابو ہوتا ہے؟ یہ ناڑی کسائی ہے. آپ کسی سمجھدار کسائی موسمی کسائی کو نہ لے کے جائیں, کتنے آسانی سے وہ اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں. تو گولی مار کے اس طریقے سے کرنا ہو, کسی بندے کو بھی گولی لگ سکتی ہے. وہ جیل میں ہیں جنہوں نے گولی ماری ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس طرح قربانی کرنا جو ہے نا یہ بدعت ہے. قربانی تو ہو جائے گی, اب گولی لگنے سے ایک جانور زخمی ہوا تو ظاہر فوراً تو نہیں وہ مرے گا, آپ نے جا کے چھری پھیری, جانور تو حلال ہو جائے گا.
لیکن یہ طریقہ بدعت ہے، یہ اس کو تکلیف دینا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے چھری تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ گولی مارنا یہ اس کو آرام پہنچانا ہے؟ آرام تو یہ کہ اسے لٹانے کے فوراً بعد اس کی شارہ کاٹ دی جائے، خون نکلے اور وہ فوراً اس کی جان ختم ہو جائے۔ تو مسلم شریف کی حدیث کے تحت یہ حرام ہے گولی مار کے جانور کو مارنا۔ بھاگے تو بھاگنے دیں یار، تھک ہار کے بیٹھے گئے نا، کسی ایکسپرٹ کو بلائیں پکڑیں، اس کو گولی مارنا حرام ہے۔ عید کی نماز کی کتنی زائد تکبیرات ہیں؟ جو سنت کے مطابق ہے نا ابو داؤد میں، وہ ہیں پہلی رکعت میں 7 سورہ فاتحہ سے پہلے اور دوسری رکعت میں 5۔ حنفی 6 کہتے ہیں، پہلی رکعت میں وہ 3 تکبیرات کہتے ہیں رکوع سے جو سورہ فاتحہ سے پہلے، اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہوتی ہیں، جو وہ شاہ فیصل مسجد کے امام صاحب بھول گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اس نے نماز ہی توڑ دی۔ اور یہ تو کہتے ہیں رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تو رفع دین رہ گیا تھا تو نماز توڑی کیوں ہے؟ ہاں عید کی تکبیرات رفع دین ہی ہے نا، اگر رہ گیا تھا تو خیر ہے، یہ زیادہ سجدہ صاف کر لیتے، نماز توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عارف الوی صاحب کے اوپر، ہمارے پریزیڈنٹ کے اوپر وہ جھوٹا الزام لگا رہے تھے کہ اس کو نماز نہیں پڑھنی آتی، وہ تو صحیح نماز پڑھ رہے تھے، امام بھول گیا تھا نماز۔ وہ پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں، کل مجھے ارشاد بھائی نے دکھائی ہے، وہ امام نماز بھول گیا تھا۔ گانا گانا جائز ہے بالکل، اپنی بیوی کے سامنے گانا گائیں، اکیلے میں گنگنائیں، اس میں شرکی الفاظ نہ ہوں بالکل۔ نماز کن کن اوقات میں پڑھنا ناجائز ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، 3 اوقات میں منع ہے۔ سورج نکلتے وقت جب وہ گول ٹکیا باہر آ رہی ہو، اور غروب ہوتے وقت، اور جب سینٹر میں ہو۔ غروب ہونے میں اور نکلنے میں ایک آسانی ہے کہ اگر ایک رکعت آپ نے نکلنے سے پہلے پڑھ لی اور غروب سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو فجر اور عصر ہو جائے گی۔ ویسے اس نماز کو صحیح مسلم میں منافق کی نماز کہا گیا ہے۔ نمازوں کے اوقات، نمازوں کی ٹائمنگ لکھے میرے یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز ہیں۔ شیخ زبیلی جی صاحب نے اپنی کتاب تعلیم میں انہوں نے کہا ہے کہ رافضی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کی کردار کشی اور مذمت کرتا ہے۔ تو اس زبیر علی صاحب کی اپنی ڈیفینیشن ہے، صحابہ کی کردار کشی اور مذمت کرنے والا اگر رافضی ہے تو رافضی وہ ہے جنہوں نے کوفے اور مدینے کے ممبروں سے حضرت علی پہ لعنت کروائی ہے۔ حدیثیں ہم نے لکھ دی ہیں، تو ٹھیک ہے نام لیں ان کے، انہیں رافضی کے، ظاہر ہے جو حضرت علی کے اوپر لعنت کروا رہے ہیں، اس سے بڑی کیا مذمت ہوگی کہ آپ رزلٹ بھی نکال رہے ہیں، صرف مخالفت نہیں، اس کے بعد آپ ان پہ لعنت کروا رہے ہیں، انہیں برا کہہ رہے ہیں، ان صحابہ کو ڈانٹ رہے ہیں جو ان کو برا نہیں کہتے، تو بڑے رافضی تو وہ لوگ ہوئے، ان کے نام لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔